آسمان کی قسم کھا رہے ہیں اور زمین کی قسم کھا رہے ہیں، اور کیا بتا رہے ہیں یہ دونوں کی قسم کھا کے؟ انہو لقول فصل، انہو بے شک وہ یعنی قرآن، لقول ضرور بات ہے، فصل فیصلہ کن، ڈسائسیو حق بات ہے یہ، بالکل سمجھ میں آئی بات؟ یہ حق ہے۔ اب میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی قسم کھا کے ہی کیوں بتایا ہے کہ قرآن فیصلہ کن ہے، بیکاز دیر از اے کنیکشن، دیر از اے کنیکشن بٹوین دس، اور وہ کیا ہے کہ بارش کا پانی جو ہے وہ آسمان سے اترتا ہے، اور اسی طریقے سے وحی الہی یعنی قرآن وہ بھی آسمان سے اترتا ہے۔ جیسے بارش کا پانی مردہ زمین پر پڑتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، من بعد موتہا، اور نباتات فصلیں وغیرہ نکالتی ہیں، ہے نا؟ اسی طریقے سے جب قرآن کی آیتیں مردہ دل پر پڑتی ہے تو انسان کے اندر سے خیر پھوٹتی ہے، اور پھر وہ خیر اپنے پاس نہیں رکھتا، لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا there was a connection between پلٹانے والا آسمان اور جو ہے کہ وحی الہی یعنی بارش کا پانی اور وحی الہی بالکل سیم، there is a comparison۔ بارش کا پانی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور وحی الہی کی آیتیں جو ہے وہی جو ہے وہ جب انسان کے مردہ دل پر پڑتی ہے تو پھر وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے اگر آپ دیکھیں، یہ جیسے کہ بارش کا پانی ہے۔ اب یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کسی کا دل تو نور والا نور ہو جاتا ہے، مگر کسی میں سے کوئی بھی چیز نہیں باہر نکلتی، نہ خود کے لیے کوئی فائدہ مند چیز بنتی ہے، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں، یہاں جو مین چیز ہے وہ کیا ہے؟ زمین اچھی ہونی چاہیے۔ جیسے بارش کا پانی بھی جب اچھی زمین پہ پڑتا ہے تو وہ باہر لے آتی ہے، اور پھر جو ہے فصلیں نکلتی ہے، اور پھر نباتات نکلتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب اچھا دل ہو اس پر وہی الہی پڑتا ہے تو پھر خیر ہی خیر پھوٹ نکلتی ہے۔ تو یہاں امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ دل۔ سمجھ میں آئے؟ اب دل بھی لوگوں کے طرح طرح تین ٹائپ کے ہوتے ہیں، پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تین ٹائپ کے دل، تین ٹائپ کے لوگ، ایکچولی 3 ٹائپس آف پیپل۔ کیا ہے وہ؟ ایک جو ہے ایک انسان کا دل جو ہے وہ زرخیز زمین کی طرح ہے، جو قرآن کی آیتوں کو سیکھتا ہے اور اوروں کو سکھائے، ہے نا؟ زرخیز زمین میں کچھ اناج نکلتا ہے، کسان بھی کھاتا، دوسروں کو ساتھ شیئر کرتا، خود عمل کیا، دوسروں تک پہنچایا۔ ایک سالڈ گراؤنڈ ہے جو ریٹین پانی کر لیتا ہے، پانی کو جذب کر لیتا ہے، خود ان کے اندر سے کچھ نہیں اگ رہا ہے، کچھ زیادہ عمل نہیں کر پائے پر لوگوں تک پہنچایا، آگے انسانیت کو ان سے فائدہ پہنچا۔ اور ایک ہوتا ہے دل جیسے کہ انفرٹائل لینڈ، بنجر، بنجر کی طرح، نہ خود کچھ پروڈیوس کیا، نہ پانی روکا، نہ فائدہ پہنچایا۔ سو ایسا آدمی گاربیج ہے، ایکچولی دیکھا جائے تو ایسا آدمی گاربیج ہے۔ یہ قرآن فیصلہ کر دے گا لوگوں کے درمیان کہ کون سی زمین فرٹائل والی ہے، کیونکہ فیصلہ کن کتاب ہے، یا بالکل انفرٹائل ہے، یا وہ سالڈ والی زمین ہے، کس طرح کا ہے یہ انسان قرآن فیصلہ کرے گا۔ جب وہی کی بارش برسے گی سو ڈفرینٹ زمین ڈفرینٹ طرح ریئیکٹ کرے گی۔ آپ دیکھو نا، آپ میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، جب وحی الہی آپ کے دل پر پڑتی ہے تو الگ الگ انسان پر الگ الگ کیفیت ہوتی ہے۔ کسی کو بہت، اگر آپ دیکھیں، آنکھیں بہہ پڑتی ہے، کسی کا دل نرم ہو جاتا ہے بالکل پرندوں کی طرح، اور کسی کا دل سخت ہو جاتا ہے، یعنی ان کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ سو ڈفرینٹ زمین ڈفرینٹ اگر آپ دیکھیں طرح ریئیکٹ کرے گی، سب کو پتا چل جائے گا کون کیسا ہے۔ قرآن جیسا پڑھا سمجھ میں آ جائے گا امیڈیٹلی، کیسے لائف سٹائل میں ڈفرینس آنے لگے گا۔ تو اپنے آپ کو چیک کر لیجئے کہ قرآن پڑھ کے میں کتنی چینج ہو رہی ہوں، خود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کا دل کیا ہے، امیڈیٹلی آپ کو آپ کے دل کا اندازہ لگ جائے گا۔ تو جب قرآن کی بارش پڑتی ہے سب ٹائپس کے لوگ کھل جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کیا ہے؟ فیصلہ کن کتاب، کہ قرآن کی آیتیں جس دل پر پڑی تو پھر وہ انسان کیسے ریئیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ آرام سے قرآن اس بات کو کھول دیتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں قرآن کی آیتیں سیکھتے سکھاتے ہے نا، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جمع تو کر لیتے ہیں نوٹس وغیرہ اور ساری چیزیں، دوسرے کو تو پاس آن کر لیتے ہیں، لیکن خود کے لیے کچھ فائدہ نہیں بن سکے. اور تیسرے کیسے ہوتے، بنجر زمین، نہ خود کو فائدہ نہ دوسرے کو فائدہ. تو ہم کو کیا، ہم کو تو سب سے پہلا تو جو پہلی ٹائپ کی زمین ہے نا، کہ جس نے کیا کیا، خیر خود کے لیے نکالی اور دوسروں کو بھی دیا. ہم کو کوشش کرنا چاہیے فرٹائل لینڈ بنے، ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم فرٹائل لینڈ بنے. آپ سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہاں سے سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ اچھا دل ہے. اور اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم کیا کریں، جیسے کہ وہ سالڈ گراؤنڈ ہے نا جو ریٹین کرتا پانی ہے نا، اور دوسروں کو یعنی ان سے فائدہ ہوتا، خود کچھ خاص عمل نہیں کر پائے لیکن دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے، کم سے کم یہ بھی بن جائے. اور کم سے کم یہ بھی بن جائے. لیکن انفرٹائل لینڈ نہیں بننا ہے ہم کو، انفرٹائل لینڈ نہیں بننا ہے کہ خود بھی کچھ فائدہ نہیں اٹھایا دوسروں کو بھی فائدہ. تو یہ گاربیج ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا یہ لوگ گاربیج ہے. اور قرآن جو ہے وہ فیصلہ کن کتاب ہے، وہ ان کے درمیان جو ہے ڈفرنس شو کر دے گا کہ دیکھو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. کیسے لائف سٹائل میں سمجھ میں آ جاتی ہے بات، لائف سٹائل میں سمجھ میں آ جاتی ہے بات. قرآن اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کن کتاب ہے. اور آیت نمبر 14 میں کیا کہا، وما ہوا بحزل، یہ حزل نہیں ہے، دل لگی کی چیز نہیں ہے، ٹائم پاس نہیں ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہاں ٹائم پاس کرنے آتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں ٹائم پاس کی چیز نہیں ہے قرآن، ٹائم پاس کی چیز نہیں ہے. اللہ نے کہا انہ لقول فصل، یہ جو ہے وہ فیصلہ کن کتاب ہے، اور نہیں وہ ہزل دل لگی کی کتاب نہیں ہے. چلو کچھ نہیں ہے، دوپہر میں نیند نہیں آ رہی ہے تو چلو جا کے دیکھتے ہیں لگنا بجی قرآن میں کیا پڑھا. نو، یہ گھر سے نہیں آنا. اور نہ قرآن کوئی قصیدہ نہیں، دل لگی نہیں کہ چاہے مانو یا نہ مانو. اور پھر کوئی کہے کہ بہت اچھا لگتا ہے کیا پڑھاتی ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، سن لیتے ہیں. ہاں پھر چاہے تو مانو چاہے تو نہ مانو. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. جو نہیں مانتا اس کے لیے عذاب ہے. قرآن قیامت کے دن اس کے خلاف بات کرے گا. حدیث نبی نے فرمایا اس کتاب میں تم سے پہلوں کی خبر ہے، تمہارے بعد کے لیے حکم ہے، اور یہ جو ہے فیصلے پر مشتمل ہے، کوئی مذاق نہیں. جس کسی جبار نے چھوڑ دیا اللہ اس کو ہلاک کر دے گا. جس کسی نے اس کتاب کے علاوہ ہدایت ڈھونڈی ادھر اور اللہ اس کو ہلاک کر دے گا. یعنی کوئی کہے چلو انسائکلوپیڈیا میں کوئی جو ہے وہ ہدایت ڈھونڈتے ہیں، یا کوئی دوسری کتاب دنیا کی یا کسی جو ہے اور کی بات سنتے ہیں، یعنی لیکچرار ہے قرآن کے علاوہ جو کوئی بات کرے، دیکھیں اس میں ہدایت نہیں ہے. تو آپ اپنی زندگی میں اس کتاب کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کتنی اہمیت رکھتی ہے کتاب آپ کی زندگی میں، یعنی کتنا فالو کرتے ہیں. اور آپ کی لائف سٹائل سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کتاب کو کتنا فالو کرتے ہو. ہمارے عمل بتاتے ہیں ہم اس کو فیصلہ کن سمجھتے ہیں یا ہزل سمجھتے ہیں، یا ہزل سمجھتے ہیں. دیکھیے کہاں رکھتے ہیں اس کو، کب استعمال کرتے ہیں اس کتاب کو. ویری امپورٹینٹ. اس کو امام بناؤ. پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو کہا تھا اس کتاب کو امام بناؤ. امام کو کیا کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں نا، جیسے مسجدوں میں جا کر کے امام کو فالو کیا جاتا ہے نا. کتاب کو امام بناؤ، پھر آپ کی خوشیاں جو ہے وہ سب اسی کے حساب سے ہوگی، ہے نا. خوشیاں کیسی منانی ہے، امام کو فالو کرو. غم کیسے منانے، امام کو فالو کرو، کیونکہ قرآن بتائے گا. کوئی مشکل زندگی میں آ گئی تو پھر کیا کرنا ہے، امام بتائے گا. اور امام یہاں پر قرآن ہے. سو قرآن انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے، یاد رکھنا. اللہ کہہ رہے یہ ہزل نہیں ہے، یہ فیصلہ کن کتاب ہے. اپنی زندگی کے معاملے اس کتاب سے کرو تو تمہارے لیے دنیا میں بھی کیا ہے، سکسیس ہے، اور آخرت میں تو ڈیفینٹ سکسیس. ٹھیک، یہاں تک کہ ریویژن ہو گیا آیت نمبر 14 تک. اب آیت نمبر 15 لے رہے. سوچے کہ یہ قرآن فیصلہ کن ہے اور ہزل نہیں. یہ اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بتا رہے تھے، کس کو سنا رہے تھے. یعنی قرآن کے جو پہلے مخاطبین تھے، جو پہلے لسنرز تھے، وہ تو کفار مکہ ہی تھے نا، وہ تو کفار مکہ ہی تھے. تو ان کا کیا ری ایکشن ہوتا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ نے لوگوں کو وحی الہی سنانے کا یعنی پیغام دینے کا کام کیا اللہ کا، تو لوگوں کا ری ایکشن وہاں پر کیا تھا؟ ہاں،
ہنستے مذاق اڑاتے، اور جب ایک دم بیزار ہو گئے تو کیا کرنے لگے پتا ہے؟ ہاں جھگڑا بھی کرتے، اور جب ایک دم بیزار ہو گئے تو کیا کرنے لگے؟ چالے چلنے لگے۔ کوئی بات آیت نمبر 15 میں بتائی جا رہی ہے، انہم بے شک وہ سب کون؟ کفار مکہ، یکیدونا چالے چل رہے ہیں، قیدن چال۔ ہاں، جو زمانہ تھا، آپ سوچیں قریش مکہ ستا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے، سازشیں کر رہے تھے آپ کے خلاف۔ کیسے؟ کہ آپ کو کیسے قید کر لیں، کیسے نکال بھار کرے، جلا وطن کرے، یا آپ کا قتل کر دے۔ اور یہ پلاٹنگ کرتے تھے باقاعدہ۔ کہاں بیٹھ کر ان کی پلاٹنگ ہوتی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ اس زمانے میں بھی کلبز ہوا کرتے تھے، جیسے آج ہمارے زمانے میں کلبز ہے نا، تو کلبز ہم کو بڑی چیز لگتے ہیں، ارے دیکھو بڑے لوگ کیسے کلبز میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہ اس زمانے سے ہے، اور اہل مکہ کے زمانے سے ہی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ لوط علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہم نے جو ہے اس کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ دار الندوہ، بالکل صحیح زائدہ کو جنہوں نے جو ہے آنسر یہاں پر دیا، دار الندوہ میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ یہ ساری سازشیں راتوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے۔ اب آپ سوچے، اللہ سبحان و تعالیٰ تو اپنے نبی کو بذریعہ وہی سب بتا دیتے کہ اے نبی یہ تمہارے بارے میں ایسی پلاٹنگ کرتے ہیں، سوچو انہم یکیدون کیدن، کہ بے شک وہ چالے چل رہے ہیں، کیدن چال چلنا۔ اب اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے نبی کو کیسی تسلی دیتے ہیں کہ وہ چالے چل رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ اللہ کہتے ہیں وَأَكِيدُ كَيْدًا، دیکھیے پیچھے بھی قیدن ورڈ آیا ہے فار پیپل، اور یہاں پر عقیدو قیدن کا مطلب ہے وہ، اور عقیدو میں تدبیر کرتا ہوں، قیدن تدبیر کرنا۔ اللہ کے لیے چال نہیں ہو سکتا، انسان چال چلتے، اللہ کے لیے پلاننگ ہوتی ہے، اللہ پلان کرتے ہیں۔ سمجھ میں بات؟ انسان چالے چلتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی تدبیر کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کفار مکہ تمہارے اگینسٹ چالے چلتے ہیں، ڈونٹ وری عقیدو قیدن، اور میں تدبیر کرتا ہوں۔ اور ہم سب جانتے ہیں ایک چال انسان چلتا ہے اور ایک پلاننگ اللہ کرتا ہے۔ Who's the best planner؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ انا خیر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انت خیر الحاکمین انت خیر الفاصلین، میری پلاننگ سکسیسفل ہے، I'm the best planner۔ تو کرنے دو ان کو، اللہ is the best planner۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ڈونٹ وری، یہ اہل مکہ تمہاری سنتے نہیں، تمہارے خلاف چالے چلتے ہیں، سو یو ڈونٹ وری، میں بھی پلاننگ کر رہا ہوں۔ دس از کالڈ ٹٹ فار ٹیٹ۔ ہم کو پتہ ہے نا دنیا میں ہم کیا کہتے ہیں، کوئی ہمارے خلاف کوئی پلاٹنگ کرے تو ہم بھی پھر ویسے ہی کریں گے، تو دس از کالڈ ٹٹ فار ٹیٹ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیئنگ دس از ٹٹ فار ٹیٹ، ڈونٹ وری اے پروفٹ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ میں بھی پلاننگ کر رہا ہوں، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، ڈونٹ وری۔ اور پھر آیت نمبر 17 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا فَمَحِلِي لِلْكَافِرِينَ، اس کا مطلب فَمَحِلِي کا مطلب کیا ہے؟ پھر ڈھیل دیں آپ، مہلت دیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مہلت دیں الکافرین، کافروں کو، امہلہم ڈھیل دے ان کو، کیا؟ رویدہ، آہستہ آہستہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو حالات چل رہے تھے اس دور میں، حضرت بلال کی طرف دیکھیں، حضرت سمیہ کی طرف دیکھیں، حضرت عمار اور یاسر کی طرف دیکھیں، ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا تھا، تو ذہن میں خیال آتا ہے اللہ ان کو کیوں نہیں پکڑتا؟ صحیح نا؟ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی یہ حالات ہو رہے، یہ کفار مکہ کو آپ کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ یہ لوگ حضرت بلال، حضرت سمیہ پہلی شہیدہ تھیں، وہ اب سوچو ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا تھا، یعنی کس طریقے کی ان کی موت ہوگی۔ وہ پہلی جو ہے وہ یعنی شہید جو تھے ان کی میں بات کر رہی ہوں کہ کیسے وہ ختم ہوئی۔ تو یا اللہ تو جو ہے ان کو کیوں نہیں بچا لیتا، یا اللہ تو ان کفاروں کو کیوں نہیں سزا دیتا؟ ہمارے دل میں یہ خیال آتا نا، جو حالات چل رہے تھے حضرت بلال، حضرت سمیہ، حضرت عمار یاسر کے ساتھ، تو ذہن میں خیال آتا اللہ ان کو کیوں نہیں پکڑتا کفار مکہ کو؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈونٹ وری، وہ اللہ کے قبضے میں، کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ وہ اللہ کے قبضے میں ہے آلریڈی، ڈونٹ وری، اللہ آلریڈی جال پھینک چکا ہے۔
اور مچھلی کے منہ میں کانٹا جا چکا ہے, بس کھینچنے کی دیری ہے. تو نبی صبر کے ساتھ مہلت دے دو ان کو, یہ کہا جا رہا ہے. یہ ڈھیل ہے نا, فمحلی, ڈھیل دے دو اے نبی کافروں کو, مہلت دے دو اے نبی کافروں کو, ڈھیل دے ان کو آہستہ آہستہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ میں آلریڈی پلاننگ کر چکا ہوں. جیسے کوئی مچھوارا ہوتا ہے تو وہ مچھلی پکڑنے کے لیے کیسے جال ڈال دیتا ہے, اور پھر اس میں سے ایک کانٹا جو ہے وہ مچھلی کے منہ میں جائے پھنستا ہے, اور پھر اس کو کھینچنے کی دیری ہے, ختم. اللہ کہتے ہیں بس میں جال ڈال چکا ہوں, میں تدبیر پلاننگ کر چکا ہوں, اور ان کفار مکہ کے منہ میں وہ کانٹا پھنس چکا ہے, بس مجھے گھسیٹنا ہے. تب تک اب کیا کرو, ان کو ڈھیل دو یا ان کو اگنور کرو ان کی حرکتوں پر. اب پوائنٹ کی بات بتاؤں, ستا کون رہا ہے؟ بتاؤ ستا کون رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان والے, یا پھر کفار مکہ؟ کون کس کو ستا رہا ہے؟ کفار مکہ نا. پوائنٹ کی بات, ستا کون رہا ہے مسلمانوں کو؟ کافر. جو ان پاور کون ہے اس ٹائم پہ؟ کافر. ظلم کون کر رہے ہیں؟ کافر. ایکچولی تو یہاں ہونا چاہیے کہ کافر مسلمانوں کو تھوڑی ڈھیل دے دو, تھوڑی جان چھوڑو, کیونکہ they were in power actually. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نبی کافروں کو ڈھیل دے دو. یہ بات سمجھو نا تھوڑا. جو پاور میں ہوتا ہے وہ ڈھیل دے سکتا ہے نا, چلو ان کو تھوڑا بخش دو, اس کا مطلب یہ تھوڑا ٹائم بیئر کر لو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ڈھیل دے دو, ان کو تھوڑی سی. ایکچولی کافروں کو تھوڑی مہلت دو. کافروں کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو تھوڑی مہلت دو, مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. Are you understanding؟ یہ بات یہاں سمجھو ذرا. ایکچولی یہاں مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے تم ان کافروں کو مہلت دو. کافروں کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو تھوڑی سی ڈھیل اور مہلت دو, ارے بھائی تھوڑا تو سانس لینے دو. نہیں, یہ نہیں ہے پوائنٹ کی بات. ہے یہ ستا کون رہا مسلمانوں کو؟ کافر. ظلم کون کر رہا ہے؟ کافر. ایکچولی تو یہاں ہونا چاہیے کہ کافر مسلمز کو تھوڑی مہلت دے, کیونکہ they are in power. لیکن اللہ کہہ رہے نبی کافروں کو ڈھیل دے دو. یہ بات کیوں یہاں آئی؟ کیونکہ نبی کے ہاتھ میں دعا کی پاور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دعا کی پاور ہے, جو کافروں کے پاس نہیں ہے. نبی کی ایک بد دعا سے یہ لوگ تہس نہس ہو سکتے تھے. ایکچولی تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پار تھے, یعنی بذریعہ لگتا یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ ان پار تھے, اور وہ جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی مسلمانوں کو تھوڑا تو ڈھیل دو, تھوڑا تو ذرا ان پر رحم کرو. لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے تم تھوڑا ان پہ رحم کرو, یعنی بد دعا نہ دو, کیونکہ دعا کی پار آپ کے ہاتھ میں, جو کافروں کے پاس نہیں. نبی کی ایک بد دعا سے لوگ تہس نہس ہو سکتے تھے, کیونکہ اللہ بد دعا رد نہیں کرتا پیغمبروں کی. یس, اکسا باجی نے جیسے یہاں پر کہا, نوح علیہ السلام نے جب بد دعا کی, اگر آپ دیکھیں کہ چھوڑنا نہیں, کیا کہا تھا؟ ربی, کیا کہا تھا؟ ان کو چھوڑنا نہیں, کیا کرنا؟ سب کو ڈبا دینا. ایک بھی کافر کا گھر دیارہ کہا گیا نا سورہ نوح میں, ایک بھی کافر کا دیارہ نہ چھوٹے. کیوں؟ کیونکہ ورنہ یہ فجار اور جو ہے کافر ہی پیدا کریں گے, تو سب کو ختم کر دینا. کیا دعا تھی, پورا گلوب ڈوب گیا سوائے ان کے جو کشتی میں سوار تھے. تو پیغمبر کے پاس دعا کا پاور ہوتا ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں پیغمبر کو کہ امت کو کیا دے؟ مہلت دے, تھوڑا تھوڑا ویٹ کرو. تھوڑا دیکھو نا, یہاں پر کہہ دیا گیا اس آیت کے اینڈ حصے میں, اگر آپ دیکھیں تو فَمَحْلِ الْكَافِرِينَ, پھر ڈھیل دیں آپ, مہلت دیں آپ اللہ کے رسول کافروں کو. ہم ملہم, ڈھیل دیں ان کو, رویدا, آہستہ آہستہ, ذرا ٹھہرو, بد دعا نہیں کرنا, تہس نہس ہو جائیں گے, ڈسٹروائے ہو جائیں گے سارے کے سارے. تو ذرا کیا کرو, ذرا ٹھہرو. تو تھوڑے ٹائم کے بعد اگر آپ دیکھیں واقعی ہجرت ہوئی. اہل مکہ جب ستا رہے تھے تو اللہ نے پھر ڈیسائیڈ کیا, ہجرت ہوئی. اور پھر جو جنگ بدر تھی, جو پہلی جنگ تھی, اس میں ہائی کمانڈ ساری ماری گئی. کافروں کی تمام ہائی کمانڈ سب لوگ ختم ہو گئے, جتنے 70 سردار تھے. آپ دیکھیں ابو جہل جو اتنی باتیں کرتا تھا,
وہ کنویں میں پڑا ہوا تھا، وہ کنویں میں پڑا ہوا تھا بدر کے موقع پر. سب ختم ہو گئے. تو نبی کو کہا تھوڑا سا موقع دے دو، سدھر جائے تو بہتر ہے، ورنہ پھر سب کو جو ہے وہ آپ کی بد دعا تہس نہس کر دے گی. تو الحمدللہ یہ ہو گئی آپ کی سورہ تاریخ مکمل، آیت نمبر 15، 16 اور 17، جس میں کیا بتایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اہل ایمان کو کہ اگر کفار تمہارے خلاف چالے چل رہے ہیں تو کیا آپ بالکل بھی نہ گھبرائیں، اللہ تدبیر کر رہا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور اے نبی تھوڑا سا ان کو وقت دے دو، چھوٹ دے دو، تھوڑا سا ان کو اگنور کر دو. ہاں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں تو اللہ نے دعا کی پار دی. آپ جب بھی دعا کریں گے، بد دعا کریں گے ان کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تہس نہس کر دوں. تو الحمدللہ 3 آیت مکمل ہو گئی. پلیز بابا جی بتا دیجیے، ابھی نیکسٹ ہم سورہ جلد سٹارٹ کریں گے. جی باجی، جزاک اللہ خیر. الحمدللہ ہم نے سورہ التحریک کمپلیٹ کر لی ہے. سسٹرز اب ہم سورہ الاعلیٰ کی طرف بڑھیں گے. پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتائیں آپ سبھی کو کلیئر ہے. جی الحمدللہ I'm getting messages. I hope باجی آپ کو بھی آ رہے ہوں گے. جی آ رہے. جسٹ ہولڈ کرنا پلیز، صرف 1 منٹ. ہاں پلیز. جی باجی. سسٹرز اپنے فیملی اور فرینڈس کو اطلاع دے دیں کہ اب ہم نیا سورہ سٹارٹ کرنے والے ہیں، سورہ الاعلیٰ. جنہوں نے جوائن نہیں کیا ہے وہ سبھی جوائن کر لیں. جزاک اللہ بخیر. سورہ اعلیٰ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم پہلے. سورہ اعلیٰ کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے. اس میں جو ہے کچھ 2 روایتیں ہیں، انشاءاللہ وہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں سورہ اعلیٰ جو ہے اس میں 1 رکوع ہے اور 19 آیتیں ہیں. اور اس کے بارے میں جو پہلی روایت ہے آپ کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت اور سورت الغاشیہ یعنی سورت الاعلیٰ اور سورت الغاشیہ عیدین یعنی 2 عیدوں کے موقع پر اینڈ جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. اللہ کے رسول یہ جو ہے جمعہ کی نماز میں پڑھتے یا عیدین کے موقع پر. کون سی؟ سورت الاعلیٰ اور سورت الغاشیہ. پلیز اس کو پڑھ دیجئے باجی. جی باجی. The book of prayer Friday chapters what is to be recited in Jummah prayer. Numan bin Bashir reported that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to recite on 2 Eids and in Friday prayer. Glorify the name of thy Lord, the Most High. So, جی پڑھتی ہوں باجی. Numan bin Bashir reported that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to recite on 2 Eids and in Friday prayer. Glorify the name of thy Lord, the Most High, and has there come to thee the news of the overwhelming event. And when the Eid and Jumu'ah combined on a day, he recited these 2 surahs in both the prayers. Reference in book Sahih Muslim 878A. تو یعنی یہ بات پکی ہے. ابھی آپ کو یہاں پر پروف بھی بتا دیا، دلائل سے بات کی گئی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو لوگ مساجد وغیرہ میں جو خواتین جاتی ہیں جن کے وہاں پر جو ہے جمعہ کی نماز یا عیدین کی نماز کا انتظام ہوتا ہے ایک سیپریٹ، یعنی جہاں پر خطبہ وغیرہ ہوتا ہے اور باقاعدہ میلز اور فیمیلز کا جو الگ سے انتظام رہتا ہے، تو وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ they are into practice, they know about it. لیکن جو لوگ خصوصاً گھروں میں ابھی تک کی نمازیں پڑھ رہے ہیں اینڈ اٹس اوکے اگر گھر میں نماز پڑھیں اٹس اوکے، لیکن کئی جگہوں پہ جو ہے وہ فیسلٹیز ہوتی ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ فیسلٹی کو اویل کرنا چاہیے. ہاں، تو ہم کو جو ہے خصوصاً جو ہے عیدین کے موقع پر جو ہے عیدگاہ اگر انتظام ہے مرد اور خواتین کا نماز کے لیے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو تو حکم دیا گیا ہے نا کہ جانا چاہیے. اگر 1 دن کا چھوٹا بچہ بھی ہے نا تو اس کے لیے بھی کہا گیا اس بچے کو بھی ماں لے جائے. اور اگر وہ حائضہ ہے تو جو ہے کہ وہ ایریا میں نماز کے ایریا میں نہ جائے، مگر جہاں پر سیٹنگ وغیرہ ہو تو کم سے کم وہاں پر جا کے بیٹھنا چاہیے. اور جو مساجد وغیرہ میں جو ہے عید کی نمازوں کے لیے خواتین جاتی ہیں یا جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو وہ واقف ہے، یعنی یہ حدیث جو دیکھ رہے ہیں وہاں پر جو ہے یہ جو امام ہوتے ہیں وہ جمعہ میں جو ہے
سورت جو ہے اعلیٰ اور سورت الغاشیہ پڑھاتے ہیں، اور دونوں عیدین کے موقع پر بھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات باجی نے بھی آپ کو پڑھ کے بتا دی. اب دوسرا ہے کہ دوسری حدیث لگائیے پلیز. ابھی اسی طرح جو ہے کہ وطر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسرے میں سورہ غافرون اور تیسرے میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور سورہ اخلاص کے بعد میں جو ہے دعائے قنوت بھی پڑھی جاتی ہے. یہ سیکوینس میں، یہ مسنون ہے. اب کوئی کہے کہ ہم ایسا نہیں پڑھتے تو کیا ہم غلط ہیں؟ نہیں، غلط نہیں ہیں آپ، بٹ مسنون ہے، proved by the prophet. اور ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ہمارے پروفٹ کے قریب رہیں، ہے نا. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اجر ملے گا. بالکل صحیح، مسنون چیزوں کو آپ فالو کرو گے تو اجر ملے گا، رونگ نہیں ہے کوئی بھی. پر اس کے لیے آپ کو پھر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بائی ہارٹ کرنی پڑے گی. جیسے سورہ اعلیٰ بائی ہارٹ ہونی چاہیے. اگر کوئی وطر کو مسنون طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلی رکعت میں وہ سورہ اعلیٰ کو بائی ہارٹ کر لے، اس کی تلاوت کرے. یہ بات ہے. دوسرے میں سورہ غافرون اور تیسرے میں سورہ اخلاص، اور پھر جو ہے وہ دعائے قنوت بھی پڑھ لے، اللہم ہدنی فیمن ہدیت، وہ والی. ٹھیک ہے وہ. اور اگر کسی کو جو ہے وہ دوسری والی جو ہے کہ دعائے نازلہ بھی یاد ہے تو دیٹ از آلسو اوکے. مگر جو دعائے قنوت ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اللہم ہدنی فیمن ہدیت، اس کا ترجمہ اس کی میننگز بہت بیوٹیفل. سو وی مسٹ ٹرائی ٹو اسٹک ٹو دا پروفیٹک وے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سنت کے قریب رہے، کم سے کم ہم سنت کی، زیادہ سے زیادہ کہ ہم سنت کے قریب تو رہیں گے. یہ یہاں ہے تو اس کا اجر زیادہ ملے گا. پلیز پڑھ لیجئے یہاں پر اس کو بھی. جی باجی. Hadith number 456 narrated authority of Ibn Abbas that Allah's messenger used to recite in witr the surah Al-Ala, Al-Kafirun and Al-Ikhlas rakat by rakat. Ahmad 2720, Nisai 1698, Ibn Majah 1172. Hadith number 457 narrated authority of Abdul Aziz Ibn Jurayz reported having asked Sayyida Aisha, what did Allah's messenger recite in witr? She said he would recite in the first Al-Ala, in the second Al-Kafirun, and in the third Al-Ikhlas and the Mu'awwidhatayn. Abu Dawud 1424, Ibn Majah 1173. جی باجی. اوکے. اب یہاں پر ایک سسٹر نے جو ہے، سسٹر خدیجہ نے جو ہے کہ کویشچن ڈالا ہے کہ باجی پر جو عورتیں گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. یس ہے نا، ہے. مگر ایک اور روایت سسٹر یہاں پر ملتی ہے کہ جو اللہ کی بندیاں مساجدوں میں جانا چاہتی ہیں تو ان کو روکے نہ، ان کو روکے نہ. کیوں؟ دیکھیے اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی خواتین ان کے لیے ان کا گھر جو ہے نا اتنا یعنی ان کے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہ فوکس کر سکتے ہیں یا کانسنٹریٹ کر سکتے ہیں اپنی نمازوں میں. تو اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی ہمارا جو ایمان یعنی زیادہ جو ہے وہ ہم زیادہ فوکس رہ سکتے ہیں گھروں میں نماز پڑھ کے، تو آف کورس آپ کے لیے آپ کا گھر زیادہ بہتر ہے. لیکن سسٹر وہاں پر جو دوسری حدیث آتی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اگر کوئی مساجدوں میں نماز پڑھنا چاہتی ہیں خواتین تو ان کو نہ روکے. تو اس لحاظ سے ان کو جو ہے وہ جانے کی پرمیشن دی گئی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، یعنی دونوں روایتیں ملتی ہیں. آئی اگری کہ عورتوں کے لیے ان کا گھر بہتر ہے، دیٹس رائٹ. یہ بات اس لیے کہی گئی کہ کہیں فتنہ نہ ہو. لیکن جب آپ چاہتے ہیں، آپ جانتے ہو کہ بھائی کہیں الگ سے ایک انتظام کیا گیا ہے، دیٹس ویری گڈ. اور کوئی خواتین یعنی کوئی جو ہے کہ عورت یہ جانتی ہے کہ بھائی میں زیادہ فوکس رہتی ہوں اگر میں مسجد میں نماز پڑھوں تو یس یو آر الاؤڈ ٹو گو. آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کویشچن. دونوں روایتیں ہم کو ملتی ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بات ہو گئی. نیکسٹ، تو یہ سورہ اعلیٰ کے انٹروڈکشن میں ہم نے یہ جو دو روایتیں ہیں یہ آپ کو دے دیا گیا. تو پلیز جو اگر مسجد میں جانا چاہتی ہیں تو ان کو روکنا نہیں، یہ بول دیا گیا ہے. دونوں روایتیں آپ کے سامنے. نیکسٹ اب سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ تو ہو گیا انٹروڈکشن میں جو دو چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہے. اب ہم جو ہے سورہ اعلیٰ کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب بھی اب دیکھیں یہاں پر اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں.
اور ان آیتوں کو ڈیپتھ میں جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب ہی تسبیح کیجئے جو ہے سبح اسم ربک الاعلی. تو سب بسم، اگر آپ دیکھیں پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو، اس کی تیرے رب کے نام کی. یہ نا اسم ربی کا، تیرے رب کے نام کی. وہ رب کیسا ہے؟ الاعلی، جو بلند مرتبے والا ہے. تو اگر میں اس کو ایسا پڑھوں سبح اسم ربک الاعلی، تو اس کا مطلب ہے پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو تیرے رب کے نام کی جو بلند مرتبے والا ہے. تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. اور جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کریں، میں آپ کو بتاؤں تو اگر تلاوت میں ہم نے جیسے ابھی یہ پڑھ لیے سبح اسم ربک الاعلی، تو ہم کو اس کو جواب دینا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا ہے کہ پاکی بیان کرو تمہارے رب کی جو بہت بلند مرتبے والا ہے. تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ جو مجھے بتائے گا. کیا بھی ہم نے پڑھے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، تو اس کا جواب دیجیے. اللہ کے رسول اس کا جواب دیتے تھے، اور اس کا جواب کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. اس کا جواب ہے سبحان ربی الاعلی، جو ہم سجود میں پڑھتے ہیں، جو ہم سجود میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو روایت جو ہے انشاءاللہ بتا دوں گی. اور جی اس میں ایک روایت ہے، وہ بھی جو ہے کہ آپ لگا دیجئے، وہ بھی میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں یہاں پر آپ کو. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں پچھلے سورے میں ہم نے جو لاسٹ آیت تھی اس کو جب پڑھا تھا تو اس میں کیا کہا گیا تھا؟ جو لاسٹ آیت تھی کہ نبی ان کو ڈھیل دیجئے. کریکٹ. ابھی ہم نے ایک سورہ التکویر آپ کے ساتھ میں مکمل کی ہے، اور اس کی آخری اگر آپ آیت دیکھیں تو اس میں کیا کہا گیا تھا؟ فَمَحِلْ كَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ ڈھیل دیجیے آپ کافروں کو، ڈھیل دے ان کو آہستہ آہستہ، یعنی مہلت دیں. سوچے کتنا پریشان کر رہے ہیں. سو یہ پچھلے سورے میں کیا کہا گیا تھا؟ نبی ان کو مہلت دے، اوائڈ کرو. اب جب وہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، اتنا پریشان کر رہے ہیں، تو ان کو ڈھیل دینا، اگنور کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے؟ آسان ہے کیا؟ وہ اتنا پریشان کر رہے ہیں. آپ سوچے نا، میں نے آپ کو بتائی تھی حضرت بلال کے ساتھ میں یہ کیا کر رہے تھے. پورا واقعہ میں نے آپ کو بتایا نا، کون سا سورہ ابھی مکمل آپ کے ساتھ کیا تو اس میں بتایا تھا کہ حضرت بلال کو کس طریقے سے یہ گرم تپتی ریت پر جو ہے ننگے بدن لٹا دیتے تھے، اوپر سے وزندار پتھر رکھ دیتے تھے ان کے سینوں پر، کبھی کبھی خود بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور بولتے تھے چلو ہمارے بتوں کی عبادت کرو. تو وہ کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، مانتے ہی نہیں. پھر شام کے وقت کیا کرتے تھے؟ زنجیر ڈال کے، جیسے جانور کے گلے میں زنجیر ڈالتے اور لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتے اور کہتے مکہ کی وادی میں گھماؤ. ٹو مچ. اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا حضرت سمیہ جو تھی وہ پہلی شہیدہ تھی، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار دیا گیا تھا. یہ کیا کوئی بہت یہ ہلکی لینے والی بات ہے؟ اور پھر اللہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ان کو ٹالریٹ کرو. دو تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ دعا کا ہتھیار دیا گیا، مگر ان کو ٹالریٹ کرو، ان کو برداشت کرو. یہ یہاں پر کہا ان کو اگنور کرو، ان کو ڈھیل دو. Too much it is difficult. تو یہ کام کیسے آسان ہوگا؟ یہ جو اتنا ڈیفیکلٹ کام ہے یہ کیسے آسان ہوگا؟ سو یہ کام کیسے آسان ہوگا؟ آپ اس وقت کیا کریں؟ آپ اس وقت کیا کریں نبی؟ کیسے آپ کو برداشت کی طاقت ملے گی؟ تو کیا کہا گیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی. تسبیح کرنا اس وقت. کیا چیز آپ کے دل کو تسلی دے گی؟ وہ ہے تسبیح. صبر کے ساتھ تسبیح کرنا. تو ہمارے لیے بھی یہی ہے، ہمارے لیے بھی یہی ہے. جب ہم مشکل والی حالات میں ہو، مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو، اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ میری جان نکل رہی ہے اس پرابلم سے. ایسا ہی ہوتا ہے نا کبھی کبھی، بعض وقت ایسا لگتا ہے جیسے جان نکل رہی ہے پرابلم سے. کیا کروں؟ سالو ہی نہیں ہو کے دے رہا ہے. کیا کروں؟ کتنی دعائیں مانگتی ہوں، کیا کروں؟ اور اتنی پریشان ہوں، کیا کروں؟ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ وہی کرنا ہے جو اللہ کے رسول کو کہا، سبح اسم ربک الاعلی. یہی کرنا ہے. تسبیح سکون دے گی، تسبیح سے صبر ملے گا.
Did you get the connection of the past surah with this surah आला का connection क्या है? यानी लास्ट की आयतें लीजिए वमहलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, और फिर डायरेक्टली स्टार्ट हो गया सब बिस्मि रब्बिकल आला के नबी इनको ढील दो, बर्दाश्त करो थोड़ा दिन। अब वो बर्दाश्त कहाँ से लाएं? तो अल्लाह ने बता दिया तस्बीह से, तस्बीह करनी पड़ेगी, अल्लाह की तस्बीह करो। अब यहाँ पर तस्बीह कहा, तो तस्बीह क्या है? तस्बीह क्या है? किसी चीज को हरकत करना और अपनी सतह पर बरकरार रखना, किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड तस्बीह। यानी जनरल माना मैं आपको बता रही हूँ, तस्बीह ये है कि किसी चीज को हरकत करना और अपनी सतह पर बरकरार रखना, किसी चीज को। ये ना व्हाट इज अल्लाह की तस्बीह? तो आम जनरल माना आपको तस्बीह का बताया ना। व्हाट इज अल्लाह की तस्बीह? एक तो अल्लाह की शान इतनी बुलंद है ना, सो नाउ अल्लाह की तस्बीह हम कैसे करते? तस्बीह के दाने गिराते हैं एंड अल्लाह की शान बरकरार रखो, हरकत दे रहे हैं तस्बीह को और अल्लाह की शान बरकरार रखो। जब तुम तस्बीह कर रहे हो तो गौर से करो, सोच के करो, समझ के पढ़ो। क्यों, किसकी तस्बीह कर रहे हो? अल्लाह की तस्बीह कर रहे हो, ठीक है? तो उसकी शान बरकरार रखो, ये है तस्बीह। तस्बीह करते जाओ, हरकत करते जाओ, और ऐसा कि अल्लाह की शान बरकरार रखो, ऐसा, ये है इसका माना, सही माना। अब आप देखें, जब लोगों को आप तस्बीह उनके हाथों में देखते हैं और फिर वो सिर्फ, कोई लोग तस्बीह घुमाते रहते हैं, लोगों से बातें भी करते रहते हैं और हरकत जो है वो ऑन है और सारी चीजें, एक्टिविटी चल रही है। हाउ कैन यू डू दैट? यू हैव टू बी फोकस। यानी एक हाथ से तस्बीह भी कर रहे हो, दुनिया की चीजें भी देख रहे हो, लोगों से बातें भी कर रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग? ये सही नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। दो काम एक साथ कैसे कर सकते हो? दो काम एक साथ नहीं हो सकता। या तो तस्बीह कर लो या तो बातें कर लो, या तो तस्बीह कर लो या तो कुछ दूसरी चीज जो काम काज है वो कर लो, है ना? तस्बीह क्यों? क्योंकि तुमको ध्यान होना चाहिए, तुमको सोचना है। व्हेन यू से ना, वो जो अस्कार है सुबह शाम की, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु वो हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर। इसको फील करो, इसको फील करो। देखो सुकून कैसे नहीं मिलेगा। एक्चुअली जब हम लोगों को कहते हैं ना, आप सुबह शाम के अस्कार करो, आप सुबह शाम के अस्कार करो, तो तुमको उसमें जो अल्लाह हिफाजत करेंगे, तुमको सुकून मिलेगा। लेकिन देखो वो मानते नहीं इस बात को, नहीं मिलता, कहते हैं नहीं मिलता। तो आप फोकस ही नहीं हो ना, आप फोकस ही नहीं हो, आप वर्ड्स की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हो, आप उसको समझ नहीं रहे हो। समझ कर, फील करके उसको पढ़ो। अब यहाँ सिस्टर ने कहा है कि खाना बनाते बनाते भी तो तस्बीह कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं है या आप हाथ ही चलाते रहे, तस्बीह घुमाते रहे। तस्बीह तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान तो रहना चाहिए ना उधर। आप खाना भी बना रहे हो तो आपका ध्यान भी तो रहना चाहिए ना उधर कि आप क्या पढ़ रहे हो। ये बात बताई जा रही है। इसको आप सिर्फ प्लेन तस्बीह से नहीं कि घुमाने से ले लो, यहाँ मतलब है ध्यान। जरूरी नहीं है कि तस्बीह के लिए आपको तस्बीह के दाने ही लगेंगे, और वो जो तस्बीह हम बाजार से खरीद के लाते हैं सिर्फ वो ही घुमाना है, नहीं। हम तो उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं ना, एंड दैट इज बेटर, क्योंकि उंगलियां जो है कयामत के दिन गवाहियां देगी ना। लेकिन जो तस्बीह करना चाहता है, दैट इज ऑल्सो ओके, आपको बता रही हूँ। लेकिन ध्यान की बात है, फोकस होने की बात है यहाँ पर। ये फोकस जब आप पढ़ रहे हो ना, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, व्हेन यू से दैट यू हैव टू फील ना, अदरवाइज वी जस्ट गो ऑन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फील ही नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं। यू हैव टू फील ना, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। सी, उसका माना जानो ना। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, इसका माना जाने। हम लोग जो है सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे नहीं। तो इसीलिए देखो यहाँ पर कह दिया गया है कि फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल आला। जब तुम तस्बीह कर रहे हो तो याद रखना वो रब की कर रहे हो जो बुलंद मर्तबे वाला है, बुलंद मर्तबे वाला। इंसान जब तस्बीह करता है कि अल्लाह का मकाम वही है जैसे उसकी शान है, ये याद रखना चाहिए। अल्लाह का मकाम, उसकी शान बरकरार रखना है। Whenever you do the tasbih,
نہ اس میں کوئی کمزوری ہے نہ اس میں کوئی نقص ہے. یاد رکھنا اللہ میں نہ کوئی کمزوری ہے نہ اس میں کوئی نقص ہے نہ اس میں کوئی عیب ہے. ہر چیز سے بلند ہے وہ. یہ ہے اس کی تسبیح. دل میں خیال, جب آپ تسبیح کریں یہ دل میں خیال آنا چاہیے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کا مقام, اللہ کا مقام, اس کی شان, کہ اللہ میں کوئی کمزوری نہیں. اللہ لا یموت, الحی القیوم ہے, نہ اس میں کوئی نقص نہ اس میں کوئی عیب, ہر چیز سے بلند ہے وہ. یہ ہے اس کی تسبیح. اب کریں تسبیح. جب یہ سوچ کے ساتھ تسبیح کرو گے دل میں سکون آ جائے گا. دل میں سکون آئے گا جب آپ کہتے ہو نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو کیا ہے اس کا معنی؟ فیل اٹ نا. حسبنا اللہ کا معنی کیا ہے؟ آپ اگر پرابلم میں ہو اور آپ پڑھ رہے ہو یا حسبی اللہ, آپ وہ پڑھ رہے ہو جو صبح شام کے اذکار میں ہے 7 ٹائمز, جب وہ آپ کو پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب کہ اللہ اس کافی, ڈونٹ وری. تمہارے پرابلم بڑے ہیں نا, اللہ اس سے بڑا ہے. تو جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا اللہ بڑا ہے, میرے لیے کافی ہے, انسٹنٹ سکون ملتا ہے. اس بات سے انسان کو انسٹنٹ, فوری طور پر جو ہے اس کو سکون ملتا ہے اور وہ اسٹرانگ بن جاتا ہے. پرابلم ایک طرف ہو جاتی ہے, پرابلم تو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں ختم ہو جاتی ہے, نہیں, مگر اس پرابلم کو فیس کرنے کی طاقت مل جاتی ہے. کیوں؟ میں کچھ کر ہی نہیں سکتی ہوں, اللہ ہے. حسبن اللہ, when I say that, حسبن اللہ, کافی میرے لیے اللہ. وہ اللہ will handle my problem. ہم کب گھبراتے ہیں؟ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجھے وہ پرابلم سالو کرنا ہے. انسان میں اتنی قوت اور طاقت نہیں کہ وہ اپنے پرابلمس کو سارے کے سارے کو خود ہینڈل کر لے. پھر وہ ویک فیل کرتا ہے اپنے آپ کو. لیکن جب اس کو مضبوط سہارا مل جاتا ہے اس رب کا جو اعلیٰ ہے, جو بلند ہے, تو آٹومیٹکلی اس کے دل کو قرار مل جاتا ہے. Am I right؟ دیکھیے آیت تو بہت چھوٹی ہے. سب بھی اسم ربک الاعلی, جس کا معنی ہے پاکی بیان کرو, تسبیح بیان کرو تیرے نام کے جو بہت بلند اور مرتبے والا ہے. That's it. But feel it نا. میں آپ کو کہہ رہی ہوں جب آپ شام کے اذکار پڑھو گے نا, just feel it, just understand, give them time. کوانٹٹی پہ نہیں کوالٹی پہ دھیان کیجئے. جب سوچو گے نا انسٹنٹ سکون مل جائے گا, آپ کو انسٹنٹ سکون ملے گا. یہ تسبیح کے بارے میں جو یہاں پر بات ہے. اور حدیث جو آپ کے سامنے لگی ہے, نبی نے کہا تھا تسبیح میزان کو بھر دیتی ہے جب وہ جو ہے شعور کے ساتھ جو ہے وہ کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا, اقرار کر رہا ہے نا, شعور کے ساتھ کر رہا ہے تو میزان کو بھر دیتی ہے تسبیح. تو اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرو جو بہت اعلیٰ ہے. جب یہ آیت اتری تھی تو نبی نے کہا تھا اس کو اپنے سجدوں میں رکھ لو. یعنی جیسے ہی یہ سورہ اترا, میں بتا رہی ہوں آپ کو, اس کو جیسے ہی یہ سورہ اترا اللہ کے رسول نے کہا اس کو فوراً سجدے میں ڈال دو. یہ بات کو یہاں پر جو جواب انہوں نے دیا, سب بھی اسم ربک الاعلی, تو جو جواب دیا سبحان ربی الاعلی, تو اس کو اپنے سجود میں ڈال دو دھیان سے. یعنی آپ دیکھیں اینڈ پھر اس کو دھیان سے ٹیک ٹائم اینڈ سے دا تسبیح. اور وہ روایت یہاں پر ہے, پڑھ دیجئے باجی اس کو. جی باجی. 304 chapter, the supplication during the prayer. Ibn Abbas reported, when the Prophet ﷺ recited, glorify the name of thy Lord the Most High, he would say, glory be to Allah the Most High. Abu Dawud said, in this tradition the other narrators have differed from the narrator Waqi. This has been narrated by Waqal and Shubha from Abu Ishaq, from Sa'id B. Jubair, from Ibn Abbas as his own statement and not from the Prophet. Great Sahih al-Ab. یعنی یہ ابن عباس سے اسٹیٹمنٹ ملا ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابن عباس کون ہے, مفسر قرآن, بیسٹ تفسیر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی, یہ ان کا قول ہے, کریکٹ. وہ کہہ رہے ہیں ابن عباس سے جو ہے یہ بات ریویل ہوئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا لیکن کہ کیا کریں, اس کو سجود میں جو ہے وہ ڈال دے. اور جو تلاوت قرآن ہے نا اس میں جب بھی ہم اس کو پڑھے تو جواب دینا چاہیے. یعنی یہ آیت آئی ہے سب بھی اسم ربک الاعلی, تو کہے سبحان ربی الاعلی,
یہ جواب ہے اس کا. اور پھر ایک تو سجود میں ڈال دیا, اور پھر سبحان رب العظیم ابھی جو آگے ہے, آگے کی جب آیت کروں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو پھر جواب دینا ہے سجود میں, یا سوری رکوع میں, اس کو رکوع میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر اتنی بات سمجھ میں آئی. جب یہ آیت اتری آپ نے فوراً جواب دیا, ہمیں بھی جواب دینا ہے. قرآن حدیث میں جو اللہ کے نام ہے وہی نام لیے جائیں, اپنے پاس سے کوئی نام نہ رکھے. اب یہ بھی ایک چیز ہم کو یہاں پر مجھے آپ کو بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں, کیونکہ یہاں پر نام کی بات ہوئی. لک دی آیت نا, اسم ربک الاعلی, سب بھی اسم ربک الاعلی یعنی تیرے رب کے نام کی ساتھ تسبیح کرو جو بلند مرتبے والا ہے. تو اللہ سبحان و تعالیٰ کے ہم سب جانتے ہیں, اور بھی ہے 99 نیمز ہے, لیکن اور بھی جو ہے وہ نام ہے, لیکن یہ نام تو ہم کو ملتے ہی ہیں. قرآن اور حدیث سے جو بھی نام اللہ کے ہم کو ملتے, ہم کو اسی نام سے اللہ کو پکارنا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا, ہم کو اسی نام سے اللہ کو پکارنا ہے. قرآن حدیث میں جو اللہ کے نام ہے وہی نام لیے جائیں, اپنے پاس سے کوئی نام نہیں رکھنا اللہ کو. اب کوئی کہے کہ ہاں لوگ رکھتے ہیں, ہاں رکھتے ہیں. اللہ کے لیے آپ کوئی دوسرا نام استعمال نہیں کر سکتے سوائے وہ کہ قرآن اور حدیث میں دیے گئے. کیوں میں کہہ رہی ہوں ہم اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جو ہے وہ نام استعمال نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نام میں کمی اور کجی ہو سکتی ہے. اللہ نے جو نام اپنے سلیکٹ کر کے ہم کو دیے اس میں کوئی فلو نہیں ہے, فلو لیس ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اور اگر ہم کوئی نام جو ہے ڈیسائیڈ کریں گے خود سے تو اس میں کمی ہوگی. اگریڈ ہے نا؟ اللہ کی صفات, اس کے ایٹریبیوٹس آپ دیکھیں ناموں سے کنیکٹڈ ہے. اگر ہم اللہ کو کوئی دوسری چیز سے پکارے ہیں تو پھر اس میں کمی اور کجی ہو سکتی ہے. So don't say Allah, or you know, Allah with any other name besides that Allah subhanahu wa ta'ala is given. آپ اللہ سبحان و تعالیٰ کو اللہ کہہ سکتے ہیں, اللہ سبحان و تعالیٰ کہہ سکتے ہیں, ہے نا, یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن بہت سے لوگوں کو آپ دیکھو اللہ میاں کہنے کی عادت ہوتی ہے. سنے ہوں گے آپ نے, کیا آپ نے سنے اللہ میاں؟ You can't say that. یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ سبحان و تعالیٰ کہہ سکتے, بٹ اللہ میاں نہیں کہہ سکتے. ہاں, یہ بھی یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں بٹ اللہ میاں نہیں کہہ سکتے. بہت اعلیٰ ہے, اللہ سبحان تعالیٰ کہیں یا الرحمن کہیں, الرحیم کہیں. ناموں میں اللہ نے جو بتائے اس میں سارا جو ہے آپ دیکھیں احترام ہے, شان ہے, موجود ہے. That's in قرآن and حدیث. اپنے پاس سے کوئی نام نہ دے. یہ یہاں پر بہت غور کرنا ہے ہم کو. ناموں میں اللہ نے جو بتائے ہیں اس میں سارا احترام شان موجود ہے, اسی لیے وہی نام سلیکٹ کرے جو اللہ نے بتائے. اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ آراف میں کہ جو نام میں نے دیا ہے پیارے پیارے نام, اس سے مجھے پکارو. اور سورہ آراف کی آیت نمبر 180 جو ہے یہاں پر مجھے بتائیں اس کے بعد میں نیکسٹ. یس, دیکھیں سورہ الاعراف میں کیا کہا گیا, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. یہ کیا کہا گیا ہے؟ اللہ سبحان و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ پلیز can I have the reference? وَلِلَّهِ اور لیے اللہ کے, الاسماء الحسنى, کیا اچھے اچھے نام, بہترین نام جو اللہ نے خود سلیکٹ کیے ہیں. اب ہم کو کیا کہا, فَادْعُوهُ, پھر پکارو, اس کو یعنی اللہ کو, بہا ساتھ ان ناموں کے. اور جو 99 نیم ہے اگر کوئی اس کو معنی کے ساتھ فیل کر کے اور جو ہے یعنی ترجمہ جانے, اور پھر یعنی اس کو یہ آنا چاہیے, اور پھر وہ جو دعا مانگے تو ہر دعا اس کی قبول ہوگی, ریجیکٹ نہیں کی جائے گی. 99 نیمز آف اللہ ہم کو یاد کر لینا چاہیے, اور جب ہم ہماری دعائیں مانگے نا تو وہ سارے نام سلیکٹ کر لینا چاہیے, سارے. کیونکہ دیکھیں یہاں پر کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, کہ اللہ کے کتنے پیارے پیارے نام ہیں, سب کے ساتھ پکارو. اور کبھی کبھی لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے, کوئی ایک نام پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی ایک نام اسی سے اس کو پکارتے رہتے ہیں. ایک نام بھی کیوں, اللہ کہتے ساروں سے پکارو نا. پھر جو ہے اس کو بیٹھ کے گنتے رہتے ہیں, اس کے وظیفے ایکسیٹرا ایکسیٹرا. مجھے وہ ساری چیزوں میں نہیں پڑھنا. میں نے آپ کو قرآن, I like to stick to the Quran, and the Quran is saying اللہ کو تم سارے ناموں سے پکارو. الرحمن کہو, الرحیم کہو, ہے نا,
سارے نام. کبھی کبھی جب ہم دعا مانگتے ہیں تو سارے نام لے کر کے دعا کرو, ایک پر ہی چپک نہ جاؤ. یا ایسا کوئی کہے کہ بھائی میں فیل کرتی ہوں کہ یعنی اللہ سبحان و تعالی الوہاب ہے, تو اس کو پتا ہے اس کو کوئی چیز کی ضرورت ہے, تو وہ کہے گا کیا, یا اللہ تو الوہاب ہے, تو سب سے بڑھ کر دینے والا. اس طریقے پر ہم ہماری دعا کو یعنی اس کو بیوٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں. جیسے تامنہ نے کہا اللہ تو المجیب ہے, دیکھیں نا, اگر بخشش چاہیے تو اللہ تو الغفار ہے نا. یہ ساری چیزیں تو کیا ہے, آپ راضی کر لو گے اللہ کو, اللہ خوش ہو جائیں گے. میرے پیارے پیارے نام سے مجھے پکارا جا رہا ہے, پھر تو اللہ دعا قبول کریں گے ہی نا, ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول کریں گے. تو یہاں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 7 میں بتایا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, کیا کرو, اسی نام سے اللہ کو پکارو. وہ پیارے پیارے نام اسماء الحسنى, وہ 99 نیمز آف اللہ ہے ایکچولی. اسماء الحسنى آپ ٹائپ کریں گے نا نیٹ پہ, امیڈیٹلی آپ کے پاس 99 نیمز آف اللہ جو ہے ان کو مل جائیں گے. دیکھیے کل میں باجی کو کہتی ہوں کہ سٹارٹنگ میں جب کلاس جو ہے آن کریں گے تو آپ کو 99 نیمز آف اللہ ہے وہ جو ہے آپ کو سنا دیں گے, تو وہ سیکھ لیجیے. جب آپ سیکھ لو گے سارے نام سے اللہ کو پکارو, دعائیں قبول ہو جائے گی. آپ کو 2-3 چیزیں آج آپ کو میں نے بتایا. اللہ میاں نہ کہنا, اللہ سبحان و تعالیٰ, یو کین سے الرحمن الرحیم, پیارے پیارے نام سے جو ہے ہم کو پکارنا ہے. اچھا, کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ ہم بندوں کے نام اللہ کے نام پر رکھ لیتے ہیں, تو پھر وہاں پر ہم کو ان کے ساتھ جیسے رحمان آپ نام رکھ سکتے ہو, لیکن اس کے ساتھ عبد الرحمان لگانا پڑے گا, عبد الرحمان لگانا پڑے گا, محمد لگانا پڑے گا. یعنی یہ ساری چیزیں آپ کو ان ناموں کے ساتھ میں لگانی پڑے گی. جیسے کوئی اپنا نام اگر ہادی رکھ دے تو عبد الہادی کہنا پڑے گا, باری رکھ دے تو عبد الباری کہنا پڑے گا, کیونکہ یہ اللہ کے نام ہے. تو اس کے ساتھ جو اگر بھلے آپ نام رکھیں لیکن اس کے آگے ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی. پھر نیکسٹ ہے ہنسی مذاق لطیفوں میں اللہ کا نام نہ لیا جائے. ہنسی مذاق کر رہے ہو, لطیفے ہیں, جوکس وغیرہ میں, تو اللہ کا نام نہ لیا جائے, کیونکہ یہاں پر میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ سب بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ, اس کو فیل کرنا ہے, بلند مرتبے والا رب, بلند مرتبے والا رب. تم ایسے موقعوں پر جو نہیں کر سکتے ہو ہنسی مذاق اس میں, ہے نا. پھر اور کیوں میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ دیکھیے ہنسی مذاق میں یا لطیفوں میں جو ہے کہ ہم کو اللہ کا نام جو ہے نہیں لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کوئی کلمہ, آپ کو میں ایک روایت بتا چکی ہوں, کوئی کلمہ انسان کے منہ سے نہیں نکل جاتا اور اللہ قیامت تک کے لیے بندے کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے. کہ کیا معلوم آپ کوئی ایسی بات منہ سے نکال دو, اللہ کو پسند نہیں آئے, مرتبے والا رب ہے, اور اللہ سبحان و تعالیٰ آپ کے لیے قیامت تک کے ناراضگی لکھ دے. تو وی مسٹ بی مائنڈفل وائل اسپیکنگ کہ ہم کیا بات کریں. کتنی ڈر کی بات ہے نا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ عورت جس نے جب یہ بات سنی تھی تو اس نے تا عمر جو ہے 40 سال تک کے وہ صرف قرآن کی آیتیں جو ہے وہ بولتی رہی, لیکن اس نے اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی, صرف قرآن کی آیتیں وہ بولتی تھی ڈر سے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی غلط چیز نہ نکل جائے. سوچے کیسا ڈر ہوگا, تو خیال کرے. پھر جو ہے اللہ کے عذابوں کا مذاق نہ کرے, کیونکہ سب بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ہے نا, اللہ کے عذابوں کا مذاق نہ کرے. کون مجھے اس پر ایگزامپل دے سکتا ہے کہ اللہ نے جو عذاب رکھے ہیں جہنم میں ان کا ہم کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اہل مکہ کرتے تھے. یس, دیکھو تامندہ نے دے بھی دیا, اور صحیح میں I was expecting from you. اور وہ کیا ہے, زقوم کے درخت کے بارے میں اللہ نے بتایا نا کہ جہنم میں ایک درخت ہے, اللہ اگائیں گے اس کو, دیٹ از زقوم کا درخت. وہ کیا ہے, وہ کھانا ہے. کس کے لیے؟ ان شجرۃ الزقوم للطعام للاسیم, کس کے لیے؟ کھانا ہے. اسیم گنہگاروں کا, جہنمیوں کا کھانا ہے. اب اس پر ابو جہل نے کیا کیا تھا, مذاق اڑایا تھا نا, لاؤ ہمارے لیے مکھن اور کھجور. اس نے جب سنا تھا کیا زقوم کے درخت کے بارے میں, تو اللہ کے عذابوں پر مذاق نہ اڑاؤ. اور آپ دیکھو کتنے لوگ جو ہے یہ حرکت کرتے ہیں. اللہ کا نام, اللہ کا عذاب, اللہ نے جو قرآن میں عذاب کی بات بتائی, حدیثوں میں بتائی ہے,
آپ اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے، اور بعض وقت لوگ جو ہے بہت مذاق اڑاتے ہیں اس کے بارے میں. اور یہ ہو گیا عذاب کا. پھر اللہ کی جنتوں کا مذاق نہ اڑاؤ. جنتوں میں اللہ جو نعمتیں دیں گے اس کا مذاق نہ اڑاؤ. اب کتنے لوگ ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کی جنت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور جو نعمتیں ملنے والی ہے بتائیے ایگزامپل دیجئے. ہورین کریکٹ، ایبسلیوٹلی رائٹ. اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں، دیکھو ہورے ملیں گی، ایک مرد کو اتنی ہورے ملیں گی، اور پتہ نہیں کیسا اور کیا کیا نہیں بولتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دیکھو بہت غلط بات ہے یہ. پھر یا شراب کے بارے میں بات، یس پوروں کے بارے میں تو اکثر یہ بات ہوتی ہے. تو اللہ کیا ہے یہاں پر؟ سبح اسم ربک الاعلی. سوچو تو صحیح، بھی مائنڈ فل while speaking. اس کے بارے میں بات کر رہے ہو، بلند مرتبے والا رب ہے وہ. یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے. ہاں ابھی یار رشمی نے کہا کہ جب ہم وہ حدیث سنتے ہیں کہ جو جلدی جنت میں ان کو داخلہ ملے گا ارلی مارننگ، تو وہ جو ہے مچھلی کی کلیجی کھائیں گے، تو لوگ پھر اس کے بارے میں ہنستے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں مذاق نہیں اڑانا. پھر اللہ کا جو نام ہے نا، واش روم اینڈ ٹوائلٹس میں نہیں لینا، یہ بھی خیال رکھنا. اللہ کا نام واش روم اور ٹوائلٹس میں نہیں لینا. جو آپ سمجھو جب آپ وضو کے لیے جا رہے ہوں تو ہم کو بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ آپ کو باہر پڑھنا ہے اور بعد میں اندر جا کے جو ہے کہ آپ کو وضو کرنا ہے. پھر جو وہ جو ہے ٹوائلٹس وغیرہ میں جانے کی جو دعا ہے باہر پڑھنی ہے اور پھر اندر جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں رب بہت بلند ہے. دیکھیے ہم کو کتنا زیادہ اہتمام کرنا ہے. واقعی ہم ہماری ڈیلی لائف سٹائل میں یہ کر رہے ہیں. یہ سورہ کی سٹارٹنگ والی آیت نے ہم کو کتنا الرٹ اور کوشش رہنے کو بتا دیا کہ دیکھو رب کے ساتھ میں جب معاملہ کر رہے ہو کیسا رب ہے، زبردست اور اعلیٰ. دوسرا، جب لوگ اللہ کے بارے میں سننا نہ چاہتے ہو تو ان کو نہیں بتانا. یعنی فار ایگزامپل کوئی انسان یا کوئی لوگ آپ دیکھیں آپ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور وہ دنیا داری کی کوئی باتیں کر رہے ہیں، یا کوئی میوزک چل رہی ہے، یا کوئی فلم دیکھی جا رہی ہے، تو وہاں جا کر کے nobody wants to listen. کیوں کہا پھر ان کے بارے میں جو اللہ کے بارے میں ان کو بتانا؟ Are they ready to listen؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ they must be ready to listen. جو نہیں سننا چاہتے ہیں ان کے سامنے مت سنو، کیونکہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ انسلٹ ہے نا. ابھی میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ سب بھی اسم ربک الاعلی. تو اگر کوئی لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں تو ان کو پریشان مت کرو، خود بھی جو ہے کہ تم اس طریقے کی حرکت مت کرو. جب وہ پریپیئرڈ ہو جائیں، when they are mindful, when they are ready to listen، تب جا کے تم اللہ کے بارے میں بات بتاؤ. اسی طریقے سے ابن عباس نے کہا تھا کہ اگر تم خطبہ دے رہے ہو اور کسی مجلس میں جمعہ کا خطبے کی بات ہے، تو تم چاہو تو اس میں ایک حدیث سنا دو، تم چاہے تو اس میں 2 بھی سنا سکتے ہو، تم چاہے تو اس میں 3 سنا سکتے ہو. لیکن دیکھو سننے والے اگر یہ ہو رہے بور ہو رہے ہیں یا یہ کچھ بھی، تو پھر جو آپ کو خیال رکھنا ہے اس بات کا. جیسے کہ میں نے آپ کو اس دن بھی پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ ایک صحابی نے جو ہے کہ سورہ آل عمران اور نساء ساتھ میں پڑھا دی، تو آپ نے کیا کہا؟ لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو. They should be prepared also نا to listen to you. تو جب لوگ prepared ہیں تب جو ہے اللہ کے بارے میں بات جو ہے ہم کو کرنا چاہیے تاکہ وہ دھیان سے سنیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، اس پہ میں تھوڑا سی اور بات کہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے لوگ دنیا داری کی بات کرتے نا تو ان کے سامنے جا کے دنیا داری کی بات کرتے. جب وہ لوگ سننے کے لیے پریپیئرڈ ہو جاتے اللہ کے بارے میں تو پھر ان کو اللہ کے بارے میں بھی بتاتے. اب ایک انسان جو ہے وہ دنیا داری کی بات میں مشغول پڑا ہے، آپ وہاں ان کو جا کے جو ان کے سروں پر سوار ہو رہے ہو، ہاں یہ حکمت سے خالی ہے، کریکٹ، حکمت سے بات کرو. جیسے کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں کہ کچھ جو ہے کہ خواتین یا کچھ جو ہے ہاؤس ہوم میکرز ہے نا، ہاؤس وائف، وہ گھروں میں کلاسز جو ہے سنتی ہے اور پھر یہاں سے میں کوئی اچھی چیز بتاؤں تو وہ اپنے شوہر اپنے فیملی والوں کو بتاتی ہیں. ویری گڈ، مگر آپ کو حکمت کے ساتھ بتانا ہے اور ٹائم سمجھ کے بتانا ہے. ٹائم بھی سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہ شوہر تھکے ماندے آئے ہیں گھر میں آفس میں، پتہ نہیں کیا ہوا، آج بہت پریشان ہے اور ناراض بھی ہیں، تو آپ کو موڈ دیکھنا ہے، موڈ دیکھ کے بات کرنا ہے، ورنہ پھر اس چیز کا غلط امپیکٹ پڑ سکتا ہے. تو آپ جو ہے ان کے موڈ کو دیکھیں. اگر وہ پریشان ہے، وہ کوئی اور چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر یہ بات نہیں کرنی چاہیے. آپ صحیح موقع دیکھ کر حکمت کے ساتھ جو ہے اپنے گھر والوں کو یہ بتائیں، کیونکہ وہ رب اعلیٰ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پھر
اللہ جو ہے رب ہے، رب. یہاں پر کیا استعمال کیا گیا ہے؟ سب بِاسْمِ رَبِّکَ الْأَعْلَىٰ. رَبِّکَ الْأَعْلَىٰ کا رب کا ہے. تو رب کون ہوتا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، رازق، مدبر، ہادی، حاکم، یہ سب ہے رب. یہ ہے تمہارا رب. اور اگر آپ دیکھیں اس کا ترجمہ اگر آپ انگلش میں دیکھ لیں تو رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ماسٹر ہے نا، ماسٹر. اب اس دور میں تو سمجھو غلامی کا دور نہیں ہے، لیکن ہم تو رب کے ماسٹر ہی ہیں. سوری، ہم تو ہمارا ماسٹر ہے رب اور ہم اس کے غلامی ہیں. تو اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ماسٹر جو کہتا ہے وہ غلام کو ماننا پڑتا ہے نا. سلیو کو تو سبھی ماننا پڑتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. تو اللہ رب ہے مینز ماسٹر، جو چاہے کرے. nobody has a right to question ایسا کیوں ویسا کیوں. جیسے مالک غلام ہوتے ہیں، اور یہ ایسا مالک ہے اور یہ ایسا مالک ہے. نیکسٹ آیت میں جو بتایا گیا، سیکنڈ نمبر کی آیت لگائے، جس نے کیا کیا ہے؟ الذی خلق فسوا. الذی اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ایسا مالک ہے وہ جو خلق یعنی پیدا کیا، وہ جس نے پیدا کیا، وسوا پھر اس نے درست کیا. یہ ہے تمہارا مالک. یعنی دنیا کے اگر آپ ماسٹر اور غلام کو دیکھیں تو دنیا کے جو ماسٹر ہوتے ہیں وہ اپنے غلام کو پیدا نہیں کر سکتے، کریکٹ، لیکن پھر بھی وہ غلام کو ماسٹر کی سب بات سننی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ایسا ماسٹر ہے، الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا ہے تم کو، ایسا ماسٹر ہے وہ. یہ سوچو. تو اللہ تعالیٰ کریٹر ہے اور اللہ نے کائنات میں ہر چیز بنائی ہے، لیکن اللہ کی جو بیسٹ کریشن ہے وہ کون سی ہے؟ چلیے بتائیں. اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، پوری کائنات اس کی، زمین اس کا، آسمان اس کا، لیکن اس کی کریشن میں سے جو سب سے بیسٹ کریشن ہے وہ کون ہے؟ انسان. ویری گڈ. دلیل؟ دلیل کون دے گا؟ ہے کوئی دینے والا؟ اس کی دلیل دیجیے نا. یس رائٹ. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیسٹ کریشن انسان ہے، بٹ وی ہیو ٹو نو دا دلیل آلسو نا. سورہ 3 کی آیت نمبر 4 لگائیں، اس میں ریفرنس ہے سورہ 3 کی آیت نمبر 4. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ. We created man in the best design. دیکھیے بیسٹ. تو ایسے اس طریقے پر ہم کو کیا، ہم کو دلیل دینے آنی چاہیے کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، اللہ نے کتنی ساری چیزیں پیدا کی، کتنا خوبصورت جو ہے اس کا کریشن ہے، لیکن ان میں سے سب سے بیسٹ جو ہے وہ انسان ہے. اور اس بات کی دلیل سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ. دیکھو کیسے اللہ نے اس کو بنایا ہے، انسان کو بیسٹ، سب سے بیسٹ بناوٹ میں پیدا کیا. سب یعنی انسان کو، سب کو درست بھی کیا، انسان کو درست بھی کیا نا. دیکھیے نا جو دوسرا آیت ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے انسان کو پیدا کیا. اور فسوا کا مطلب ہے درست. Can I have the ongoing آیت؟ خلق فسوا کا مطلب، یہ فسوا کا مطلب proportioned. Who created and proportioned. اس کو بہت اہم ہے یہ بات، یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسان کو بنایا اور کیا کیا؟ فنیشنگ ٹچز بھی دیے. فنیشنگ ٹچز، اس کو پورا مکمل کیا، ہر چیز اس کی جگہ پہ. ایک چہرے کو ہی دیکھ لو نا، ایک چہرے کو ہی دیکھ لو، 2 آنکھیں پراپر جگہ ہے، ایک ناک کدھر ہے، ہونٹ کدھر ہے، کان کدھر ہے. ذرا میں کہتی ہوں ایک آنکھ دوسری آنکھ کیسی پروپورشن ہے نا اور بیلنسڈ ہے. تھوڑی سی نیچے کر کے دیکھ لیں آنکھ کو، کیسا دکھے گا انسان. ایک آنکھ اوپر اور ایک نیچے، یا ناک کو اس کی جگہ سے تھوڑا سا ہٹا دیجئے، کیسے انسان بدصورت دکھے گا آپ سوچے. یا ہونٹ دیکھیے، کوئی بچوں کے جو ہے کہ وہ کلیف پیلٹس ہوتے ہیں، یعنی ان کے ہونٹ جو ہے نا وہ آپریٹ کر کے جو ہے ان کو کیا جاتا ہے پراپر، جس کے وجہ سے وہ دودھ پی سکے، سک کر سکے، ورنہ وہ ماں کا دودھ بھی نہیں پی سکتے. یعنی ذرا سا اگر کٹ ہو جائے ہونٹ میں ان کے لپس کی طرف تو اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے. دیٹس کالڈ کلیف پیلٹ. اور ڈاکٹرز اکثر یہ دیکھتے ہیں بچوں میں ایب نارملٹیز جب دیکھنی ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کلیف پیلٹ تو نہیں ہے بچے میں. بہت ساری چیزیں دیکھیے، آج تو کتنی ساری سونوگرافی ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے. اللہ
بیسٹ ڈیزائن کرتے ہیں انسان کو, اور ہر چیز کا کتنا خیال رکھتے ہیں. ہماری انگلیوں کو دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ کیسے انگلیاں ہیں, دیکھیے نا, کیسی انگلیاں اللہ نے بنائے, ہمارا تھام اور ہر چیز برابر اس کی جگہ پہ. اب سوچو اگر ایک تھم ہی نہ ہو ہم کو, ایک تھم ہی نہ ہو ہم کو, ہم گرپ کر سکیں گے؟ آپ سوچو جس طریقے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ کو بنائے, ساری انگلیوں کی شیپس, ان کی سائز الگ ہے, اگر یہ ساری سائز ایک ہو جائے تو ہم ویسے کام نہیں لے سکتے ان سے جیسے کہ آج ہم لے سکتے ہیں, جیسے کہ ہم آج لیتے. تو یہ کیا ہے یہاں پر, یہ کیا بات ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم, اتنا پروپورشن کر کے ہم نے اس کو بنایا. الذی خلق فسوا, برابر کیا ہے, ہر چیز اس کی جگہ پہ لگائی ہے, سب سے بیسٹ بناوٹ میں پیدا کیا, سب کو درست کیا, نیک نوک پلک سواری, اللہ اکبر, نوک پلک سواری, فنیشنگ ٹچز دیے فسوا میں آپ کو بتا رہی ہوں. آئی براؤز, جسٹ لک ایٹ دی آئی براؤز, اگر ہماری آئی براؤز کاٹ دیے جائیں یا ہماری جو یہ پلکیں ہیں ان کو کاٹ دیا جائے, واقعی جو ہے کہ جو جن کو جو ہے وہ کورنیا میں پرابلم ہوتی ہے تو ڈاکٹر ان کی پلکوں کو جو ہے وہ جو ہے آئی لیشز کو جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں تاکہ ان کو سٹچ کر دیا جائے تاکہ ان کا کورنیا جو ہے وہ ہیل ہو جائے. اللہ کیسے لگتی ہیں وہ چیز, سوچیں آپ, ہر چیز کتنا برابر دیا ہے. پلیز پرے فار مائی علینا سید کا جو 4 مہینہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ میری نیس جن کا آپریشن ہوا تھا, شی واز سفرنگ فرام برین ٹیومر, تو وہ تو نکال دیا گیا ہے, لیکن پھر بھی بچی کو جو اس کے بعد میں جو آفٹر افیکٹس ہے یعنی پوسٹ آپریشن جو افیکٹس ہے ابھی تک کہ وہ بچی اس سے گزر رہی ہے, اور چھوٹی 16-17 سال کی بچی ہے. سوچیں آپ اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. شی از ناٹ ایبل ٹو ایئر رائٹ ناؤ, یعنی پوسٹ آپریشن میں وہ پرابلم ہو گئی ہو. گریجولی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ آہستہ 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 جو ہے وہ جب برین جب نارملائز ہو جائے گا, سجن وغیرہ اتر جائے گی, اس میں جو بھی انفلمیشن ہے یا پانی ہے برین میں وہ جب سب کلیئر ہو جائے گا تب اس کی ساری رگیں جو ہے وہ نارملائز ہو جائے گی. لیکن رائٹ ناؤ اٹس سو ڈیفیکلٹ فار ہر when we look at her eyes, اس کی آئیز پر اس کا امپیکٹ ہوا ہے, اس کے کانوں پر دونوں کان سے سن نہیں پاتی ہے, آنکھ سے جو ہے ابھی آنکھ کا ٹریٹمنٹ 4 مہینے سے آن ہے, اس کا کورنیا کا جو اس کو پرابلم ہوا ہے تو اس میں ڈاکٹر نے جو ہے اس کی جو لیشز ہیں ان کو جو ہے کاٹ دیا گیا, اس کو بند رکھی جاتی ہے آنکھ تاکہ جو ہے وہ ہیلنگ ہو سکے کورنیا کی. سوچیں اللہ نے کیسا ہم کو ہر چیز پراپر بنائی ہے, اور اس کو بیلنسنگ نہیں ہو پا رہی کیونکہ کان سے سن نہیں پا رہی. کین یو امیجن کہ شی کی ناٹ واک پراپرلی بیکاز اس کی کان فنکشن نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ہم انسان نا ہم کبھی ریئلائز نہیں کرتے ہیں ساری چیزیں جب پراپرلی ہماری جسم کی چل رہی ہوتی ہے ہم کبھی ریئلائز نہیں کرتے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے, لیکن جب ان میں سے کوئی چیزیں خراب ہوتی ہے تب ہم کو ریئلائز ہوتا ہے, تب ہم کو ریئلائز ہوتا ہے. لیکن ایکچولی ہم کو پہلے شکر گزاری کرنی چاہیے, پہلے شکر گزاری کرنی چاہیے, کیونکہ چل اس لیے نہیں پاتی بیلنسنگ نہیں ہے بیکاز سن نہیں پا رہی ہے. گریجولی سب ہوگا ہوگا بٹ رائٹ ناؤ اٹس سو ڈیفیکلٹ فار دا مدر اینڈ فار الینا. یعنی آپ سوچیں وہ سن نہیں پاتی, شی از بیکمنگ ایگریسو, تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. سو ڈیفیکلٹ, پلیز پرے فار مائی سسٹر اینڈ مائی نیس, پلیز. بہت پریشانی اور بہت آزمائش کے دور سے وہ دونوں گزر رہے ہیں, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ ریکوری دے, جلد سے جلد. پلیز آپ اس کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا, علینا سید کو, اور پھر جو میری سسٹر ہے مناز سید, پلیز اس کے لیے بھی جو ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ give us صبر to bear this pain, may Allah give us صبر. ہر چیز اللہ نے, تو یہی بتا رہی ہوں میں آپ کو, یہاں پر میں مثال علینا کی اس لیے رکھی ہوں کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں ان چیزوں کو کہ اللہ نے سب کو کیسا سب چیز برابر بنائی ہے. ایک چیز اگر اس میں پرابلم ہو جائے تو آٹومیٹکلی دیکھو ہماری لائف کس قدر افیکٹ ہوتی ہے. یس, سائرہ باجی نے کہا ہے ہماری جو فنگر پرنٹس ہے, اب دیکھو دنیا میں جو 2 لوگ ہیں ان کی کسی کی فنگر پرنٹس ملتی نہیں. کیا خالق ہے, سوچو کہ کسی انسان کی فنگر پرنٹس ایک جیسی نہیں, ایک وہ انڈیویجول ہے اسی کی ویسی رہے گی. یہ ہے بناوٹ, ساری چیزوں کو سنوارا اس نے, ڈیکوریٹ کیا تم کو. پھر ہماری
स्किन को देखो, क्योंकि यहाँ पर फसवा को एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, अल्लज़ी खलक फसवा को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये फसवा मतलब फिनिशिंग टचेस दिए हैं। जैसे होता है ना पेंटिंग वगैरह हो जाती है घर की, फिर वो पेंटर जो रहता है ना उसको बराबर से गौर करता रहता है, फिर हम खड़े रहते हैं उसके सामने, कहते हैं देखो तो वहां थोड़ा छूट गया है, देखो वो दीवार पे थोड़ा सा जो है वो लाइट दिख रहा है, या देखो थोड़ा वहां पर डार्क दिख रहा है। दीज आर कॉल्ड द फिनिशिंग टचेस। सो हमारी स्किन जो है अगर आप देखें कितनी स्मूथ है, इंसान की चमड़ी के बारे में बात करें, अगर आप राइनो और हिप्पो की तरफ देखें तो उनकी स्किन कैसी है, खुरदुरी। इंसान की वैसी नहीं है, उनकी कैसी है ना, हार्ड खुरदुरी। इंसान जिसे तो बेस्ट क्रिएशन, खूबसूरत बनाया। जब शीशे में शक्ल देखे तो क्या करना चाहिए, दुआ पढ़नी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि अल्लाह हम तेरी बेस्ट क्रिएशन में, तूने कैसे हमको परफेक्ट बनाया। जिधर आंख होनी चाहिए जाहिर सी बात है वहां आंखें हैं, फिर जहाँ नाक होनी चाहिए, जहां पर लिप्स होना चाहिए, कान होने चाहिए। अल्लाह तेरा कितना एहसान। कभी हम सोचते हैं जब हमारी शक्लों को आईने में देखते हैं, हम तो बस नुक्स ही निकालते रहते हैं, नुक्स ही निकालते रहते हैं। हमको तब रियलाइज हो जब हम देखे किसी को जिसमें ये ऐब हो, तब हमको अपने आप समझ में आए कि अल्लाह तूने मुझे बेस्ट खूबसूरत बनाया है, बहुत खूबसूरत, हर चीज जो है वो प्रोपोर्शन में है। ये तेरा बहुत बड़ा एहसान है। ठीक है, तो ये आयत नंबर 2 हो गया कि वो मास्टर तुम्हारा कैसा है जिसने तुमको जो है बनाया और प्रोपोर्शन दिया। और फिर आगे क्या, ये तो हो गया खालिक। दूसरा क्या है अब, ठीक है, अब क्या है, वो तुम्हारा मुदब्बिर है और तुम्हारा हादी, जो हमको पता चलता है आयत नंबर 3 में। बाजी आयत नंबर 3 लगाए, वल्लज़ी, और वो जात, क़द्दरा, जिसने मुकर्रर किया, मुकर्रर किया यानी वहदा और हिदायत दी। अब देखिए यहाँ पर कदर में दो तीन चीजें हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। इंसानों के जो है अंदाजे गलत होते हैं, लेकिन रब का कोई भी अंदाजा गलत नहीं है ना। सब हमारे इर्द गिर्द अल्लाह की प्लानिंग है हर चीज में, और एकदम परफेक्ट है। अगर आप आसमान की तरफ देखें, क्योंकि इंसान बनाया अल्लाह ने, बेस्ट क्रिएशन है, लेकिन उसके अलावा भी अल्लाह सुभान व तआला ने बहुत कुछ चीजें कायनात में बना ली। जैसे कि आप आसमान की तरफ देखें, आसमान को देखिए किस कदर महफूज फीलिंग आती है। ऐसा कभी आपको लगता है गिरने वाला है सर पे, हमारे सर पे आसमान गिरने वाले, कभी ये फीलिंग आई इतना महफूज, उसको खूबसूरत बनाया, उसको सजाया सितारों से, इतना खूबसूरत कलर्स। क्या आपने आसमान की शाम में कलर्स देखे और कभी दिल चाह के कहे कि सुभान अल्लाह, कभी दिल चाह ये कहने सुभान अल्लाह। लोगों की तो हम बड़ी तारीफ करते हैं, इसने अगर कोई पेंटिंग बना ली तो पेंटर की तो बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन कभी हम जो है हम अल्लाह के लिए कहते हैं कि समंदर के किनारे गए और फिर हम आसमान के कलर्स चेंज, एक तरफ एक कलर, एक तरफ दूसरा, क्या कलर स्कीम है आप देखें, क्या प्लानिंग है। सुभान अल्लाह, दैट्स हाउ यू कैन प्रेज। और देखिए अल्लाह की तारीफ भी इबादत है, और ये अल्लाह का हक है कि उसकी तारीफ की जाए। सो इंसानों के अंदाजे गलत, रब के नहीं, बट सब हमारे इर्द गिर्द अल्लाह की प्लानिंग है। अच्छा, अल्लाह ने जो दरख्त बनाया है तो किस दरख्त को कितना ग्रो करना है ये भी डिसाइड किया है, क्योंकि कद्दरा कह रही हूं मैं, मुकद्दर किया, मुकद्दर किया, ठीक है, और अकॉर्डिंगली बनाया जैसा होना चाहिए। उसने अंदाजे मुकर्रर किए हैं कि कौन सा दरख्त कितना होगा, कैसा होगा, कौन से दरख्त पे कैसे फ्रूट्स होंगे। अल्लाह की कैसी रहमत है। कभी आप देखिए जो बड़े बड़े फ्रूट्स होते हैं ना, वो जमीन में से उनकी क्रीपर्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन, देखो वो आपको दरख्तों पर जो टंगे नहीं मिलेंगे, इतने बड़े बड़े है ना, इतने बड़े बड़े है ना, वजनी है ना, तो आपको उसके क्रीपर्स मिलेंगे। और जो लाइट वाले जो है वो लटके होते हैं। ये अल्लाह की रहमत है, उसने जैसा चाहा वैसा पूरा प्लान किया। कितना ग्रो करेगा दरख्त, ये अल्लाह की प्लानिंग है। फिर उसके पत्ते कैसे शेप्स के होंगे, कैसे कलर्स, ये अल्लाह ने मुकद्दर किया, यानी अंदाजे के साथ प्लानिंग की है। फिर जो है हमारा खाना पीना, और फिर उसमें जो फ्रूट्स हम खाते हैं उसमें कैसा न्यूट्रिशन कितना होगा, कहाँ से मिलेगा, अल्लाह की प्लानिंग है। किस मौसम में वो दरख्त उगेगा, जमीन कितनी बड़ी होगी, ये भी अल्लाह की प्लानिंग है। कितने अंदाजे से घूमेगी, हम सब जानते हैं ना, जमीन घूमती है ना, है ना, घूमती है ना, रोटेशन है, ये सब जानते हैं।
تو کتنی گھومے گی اللہ کے اندازہ اتنی. سب مخلوق کی تقدیر بھی اللہ نے بنائی ہے. یہ بات ہو گئی. جیسے کہ ہر چیز پلاننگ کی ہے اور ہر چیز کو اندازے کے ساتھ بنایا ہے، ویسے انسانوں کی تقدیر بھی اللہ نے بنائی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں یہ دنیا بننے سے پہلے، آسمان اور زمین بننے سے پہلے اللہ سبحان و تعالیٰ نے قلم بنایا، اور اس سے 50,000 سال پہلے، یعنی دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم بنایا اور سب کی تقدیریں لکھ دی. یہ اللہ کا علم ہے. کون کیسا ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے جیے گا، کیسے مرے گا، کہاں مرے گا، یہ تک اللہ جانتے. سب کچھ اللہ کی پلاننگ ہے. سب کے سب مخلوق کی تقدیر اللہ نے بنائی ہے. پھر اگر آپ دیکھیں ہمارے فیس کو، جو ہمارا منہ ہے، وہ جو زبان ہے، دیکھیے ہمارے اس طریقے پر بنی ہوئی ہے کہ ہمارے دانت اس کو کاٹ نہیں جاتے. کبھی آپ نے ریئلائز کیے کہ ہمارے دانت جو ہے نا ہماری زبان کو کاٹتے نہیں، لیکن کبھی کوئی نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہے کہ پھر وہ لوگ جو ہے نہ بات کر پاتے ہیں اور نہ سوالو کر پاتے ہیں اور نہ چبا پاتے ہیں. ایسی بیماریاں بھی ہیں جہاں پر ان میں ویکنیسز آ جاتی ہیں کہ زبان، جیسے کوئی اسٹروک پیشنٹ ہو تو دیکھو زبان جو ہے وہ آ جاتی ہے دانتوں کے بیچ میں، یا پھر جو ہے کہ چیکس آ جاتے ہیں. تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے کیسے رکھا ہے اندازے سے کہ ہم نارملی اسپیک بھی کر لیتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں، اور ساری چیزیں، یعنی زبان جو ہے وہ دانتوں کے بیچ نہیں آتی. الحمدللہ، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. ان ساری چیزوں کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ جتنا بولے کم، لیکن ہم شکوے ہی کرتے رہتے ہیں کیونکہ ملا ہوا ہے نا ہم کو، تو احساس نہیں ہے. لیکن جو بیمار ہوتے ہیں ان سے جا کے پوچھے، جو یہ پرابلم سے سفر کر رہے ہیں ان سے جا کے پوچھے ذرا. پھر اللہ نے پلاننگ بھی کیا اور اس پلان کو ایگزیکیوٹ کیا. لک ایٹ دا کائنات، ہی پلانڈ، ہے نا. سبحان ربی الاعلی، ساری پلاننگ کتنا خوبصورت. اور پھر نیکسٹ کیا کہا گیا ہے؟ پلان کرنے کے بعد فہدا. یہ کیا مطلب ہے؟ پھر ہدایت بھی دی. جیسے اگر آپ آسمان کی طرف دیکھیں، آسمان میں کیا کچھ بنایا اللہ نے؟ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور پھر ان کا ہادی بھی ہے وہ، یعنی ان کو کام پہ لگایا. ہادی نا، ہر چیز کو کام پہ لگایا. سورج جب بنایا اللہ نے تو ڈیسائیڈ کیا، یعنی ایک اندازے کے ساتھ بنایا. اب دیکھو سورج جو ہے وہ گول ہے، اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس کو راؤنڈ رکھا ہے، نہ وہ اسکوائر شیپ میں نہ وہ ٹرائنگل کی شیپ میں، اور وہ جیسا ہے ایک اندازے کے ساتھ ہے، اور وہ پرفیکٹ ہے. وہ پرفیکٹ ہے. اب جب سورج بنایا اللہ سبحان تعالیٰ نے تو اس کو کام پہ بھی لگایا کہ اس کا کام کیا ہے؟ ہیٹ اینڈ لائٹ دینا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا کام ہے. اسی طریقے سے جب اللہ سبحان و تعالیٰ نے چاند بنایا تو چاند کا بھی کام ہے. ستارے، سیارے، ہر چیز کو کام پر لگایا، ہر چیز کو. کیوں؟ کیونکہ وہ ہادی ہے. یہ ہے رب. پیدا کرنے پر چھوڑ نہیں دیا، بنا کر چھوڑ نہیں دیا، سب کو کام پر بھی لگایا، سب کو کام پر لگایا اللہ نے. یہ ہادی ہے نا. پھر ہدایت بھی دی، یعنی بنا کر چھوڑ نہیں دیا. ایک ہے، دو طرح کی ہدایت ہے، میں اس کے بارے میں بات کروں گی. ایک ہے جبلی ہدایت، یعنی اندر جو پروگرام ہوتی ہے، اندر ہمارے اندر ایک ہدایت پروگرامڈ ہے، جبلی ہدایت اس کو کہتے ہیں. ایک ہدایت اندر پروگرام ہے، فطرت جس کو کہتے ہیں. جیسے آپ دیکھو شہد کی مکھی، شہد کی مکھی میں شہد بنانا اس کی فطرت کا حصہ ہے. اس کو کس نے سمجھ دیا کہ وہ جو ہے پھولوں میں سے رس نکالتی ہے، چن کر لاتی ہے، پھر جا کر ایک جگہ چھتا بناتی ہے، اور وہ چھتے دیکھو ہیگزاگنل شیپ میں ہوتے ہیں، ایک ایک ڈبے ان کے پراپر پروپورشن میں ہوتا ہے ہیگزاگن، اور اس کو بند بھی کرتی ہے، سیل کرتی ہے، ہیگزاگن شیپ میں ہوتا ہے. وہ جو چھتا بناتی ہے وہ ہیگزاگن کے شیپ میں ہوتا ہے، اور اس کو سیل بھی کرتی ہے. اگر سیل نہیں کرے گی تو وہ خراب ہو جائے گا. کس نے اس شہد کی مکھی کو ہدایت دی؟ کام پہ کس نے لگایا؟ کس نے اس کو شہد بنانا سکھایا؟ اور وہ مکھی جو ہے، یہ جو مکھی جو ہے یہاں پر جو اس کے بارے میں بتاؤں، اس کو نا ایک ڈاٹ ہے بھیجا. اس کا برین کتنا ہے پتا ہے؟ ایک ڈاٹ سائز برین میں کس نے پوری پروگرامنگ کی ہے شہد بنانے کی.
बनाने की, आ गई ना जबान पे वर्ड, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। यस, ये जो पावर पॉइंट में जो आयत है ना, प्लीज इस पे गौर कीजिए। ये क्या हो जाता है पता है, ये क्या कहते हैं ना हम लोग, जब कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो वहां ये मिस्टेक हो जाती है। इट्स वल्लजी कद्दरा फहदा, यहाँ पर उल्टा दिखाई दे रहा है आपको कि मुझे ही दिख रहा है? मुझे जो है वो उल्टा दिखाई दे रहा है, आप लोग सबको दिख रहा होगा। तो इस चीज का प्लीज जो है वो ख्याल करें, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करने के टाइम पे प्लीज प्लीज डू द करेक्शन इमीडिएटली, क्योंकि ये कुरान की आयतें हैं और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि वो रब जो आला है उसकी आयतें हैं, तो इस चीज का जो है वो ख्याल रखा जाए। एनीवेज, बट ये इंसानी मिस्टेक है और हम सब इंसान हैं, तो प्लीज जो है कि हमको ये सोचना चाहिए कि कोई डिलिबरेटली ये काम नहीं करता, कभी भी हो जाता है। जहाँ टेक्नोलॉजी हमारे लिए प्लस पॉइंट है तो वहां कभी कभी जो है वो प्रॉब्लम भी दे जाती है। ठीक, ओके। सो फिर अभी हम बात कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हर चीज को बनाकर जो है उसके अंदर चीजों को प्रोग्राम किया उसकी फितरत में। जैसे शहद की मक्खी के बारे में हम बात कर रहे थे, शहद बनाने का प्रोसेस किसने बताया? उसको अल्लाह ने बताया, मक्खी को। ठीक है, फिर आप देखिए एक बच्चा जब पैदा होता है, डिड यू नोटिस कि जब एक बच्चा पैदा होता है इमीडिएटली जब उसको उसकी माँ के गोद में दे दिया जाता है तो फौरन वो दूध पीने के लिए जो उसके करीब जाके वो सक करने लगता है माँ की छाती को। किसने सिखाया उसको कि भाई यहाँ से मैं सक करूंगा तो मुझे दूध मिलेगा? उसको किसने सिखाया? अल्लाह ने। आदि है ना, अल्लाह ने उसमें ये प्रोग्राम करके रखा है कि देख भाई ऐसा तू पिएगा तो तुझे तेरा खाना या दूध मिलेगा। फिर इसी तरीके से परिंदे को उड़ना किसने सिखाया? परिंदे को उड़ना किसने सिखाया? अल्लाह ने। मछली को कौन सिखाता है तैरना? फिर आप देखें सर्टेन चीजें हैं, किसको क्या खाना है। शेर के सामने अगर आप ऑर्गेनिक सब्जी रख दो वो खाएगा? जानवर के लिए जो खाना है उसके सामने ऑर्गेनिक सब्जी रख दो, खाएगा? नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा। किसने उसको हिदायत दी ये नहीं खाना है? किसने उसको बताया ये नहीं खाने का, ये तेरा खाना नहीं है? इसी तरीके से बहुत सारी चीजें। फिर चूहा जो है, आप देखें बिल्ली को देख के भाग जाता है, उसको किसने बताया भाग जाए इससे? ये जिबिल्ली हिदायत है, अल्लाह ने रखी है उसके अंदर, दिस इज प्रोग्राम्ड, भाग जा। फिर एक है जिबिल्ली हिदायत बता दिया, अभी एक है शरई हिदायत, वो इंसान को अल्लाह ने दी। देखो इंसान दुनिया में जो है वो जानवरों जैसी जिंदगी नहीं बसर कर सकता है ना, उसके लिए जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है, सोसाइटी में जीने के तरीके हैं, उसके लिए शरीयत दी गई। तो एक है शरई हिदायत जिसमें हमको पता चलता है नमाज कैसी पढ़नी है, फिर कैसे जो है वदू करना है, फिर कैसे जो है वो निकाह का प्रोसेस क्या है, फिर विरासत के मसले मसाइल है, फिर हुकूक के फराइज, ये बारे में अल्लाह सुब्हान व तआला ने भी हमको हिदायत दी है। फिर रब की पहचान पैगंबरों के जरिए भी भेजी। तो ये वो रब है जिसने हमको पैदा करके छोड़ नहीं दिया, वो हमारा खालिक है और इसीलिए ही ओन्स अस, तो हमारा मालिक है, वो हमारा राजिक है, हमको खाना भी देता है, वो हमारा मुदब्बिर है, हमारी जिंदगियों को प्लान करता है, तकदीर उसके हिसाब से उसने फिक्स की है। फिर वो हमारा हादी है, हमको काम पे लगाया, वो हमारा हाकिम भी है। सारी जो है वो प्लानिंग या हुक्म या जजमेंट जो है वो ही उसका ही चलता है, हमारा कुछ भी नहीं है। इसीलिए तस्बीह बयान करो ऐसे रब की, क्योंकि पैदा किया, प्लान किया, हिदायत की। काफी नहीं क्या ये कि उसने पैदा किया और हमको जो है मुदब्बिर है, वो हमारा खालिक है और हमारा हादी है? क्या ये काफी नहीं तस्बीह करने के लिए? इट कॉल्स फॉर तस्बीह ना, कि क्या करो फिर जो कहा गया सब्बिहिस्मि रब्बिकल आला। हाँ, तो हमको क्या करना चाहिए? उसकी तस्बीह बयान करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई आपकी आयत नंबर 3। आई होप सबको समझ में आ गया। जब भी अब ये सूरा आप पढ़ेंगे वित्र की नमाज में पहली रकत में सब्बिहिस्मि रब्बिकल आला, तो 3 आयतें तो मैंने आपको बताया है, जस्ट फील इट। देखो ऑटोमेटिकली आपकी नमाज में जो सूरे है वो स्लो हो जाएंगे, आप समझ के पढ़ोगे। सुभान रब्बियल आला, जब सुजूद में ये तस्बीह पढ़ोगे तो फील करो
किस रब के सामने झुके हुए, देखिए कैफियत ही चेंज हो जाएगी, अलग फीलिंग आएगी. नमाज में प्लेजर और मजा आने लगेगा कि ऐसे रब के साथ मेरा मामला है, पोस्चर चेंज हो जाएंगे, यू नो. तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं. बाजी मैंने आयत नंबर 3 तक के लिया है. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू गो फर्दर. पहले पूछ लीजिए यहाँ तक के सबको समझ में आ गई है बात? जी बाजी. सिस्टर्स प्लीज हमें चैट बॉक्स में लिखकर बताएं आप सभी को क्लियर है बाजी ने जो आज 3 आयत कराए. अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, आई एम गेटिंग मैसेजेस, आई होप आपको भी आ रहे होंगे. जज़ाकल्लाह खैर बाजी हमें इतनी बेहतरीन तौर से ये आयतें समझाने के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह. सिस्टर्स हमारी नेक्स्ट क्लास कल होगी जहां हम सूरह काफ पढ़ रहे हैं. आप सभी सिस्टर्स से दरख्वास्त है कि आप इसी तरह ज्वाइन इन करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी इत्तला दें. जज़ाकल्लाह खैर टू ऑल द सिस्टर्स जो आप आए और हमारी आज की क्लास मुकम्मल हुई. जज़ाकल्लाह खैर टू ऑल द इकरा कोऑर्डिनेटर्स. आप सभी को क्लास की लिंक आपके ग्रुप पे क्लास से पहले सेंड कर दी जाएगी. चल वी एंड द क्लास बाजी. दुआ कर लेते हैं. सुभान